ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت کیے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے. اسوہ حسنہ کی بات کی. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کی بنیاد پر ہم اور پوری امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی سنت مقدسہ کو اپنے لیے آج تک اور قیامت تک کے لیے واجب و اطاعت اور لائق تقلید اور لائق عمل سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا فیض آج سے 1400 سال پہلے عالم انسانیت کو اور امت مسلمہ کو بالکل میسر آ رہا تھا، اسی طرح آپ کی سیرت طیبہ کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے اور ہمیں اس سے نور اور روشنی مل رہی ہے اور ملتی رہے گی. یہ ہمارا ایمان ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کو میں آج کی گفتگو میں ڈیل کرنا چاہوں گا. وہ ہمارا موضوع ہے. اس سوال مغربی تہذیب کی طرف سے، مغربی کلچر کی طرف سے، مغربی افکار و نظریات کی طرف سے، کافرانہ تھاٹس کی طرف سے سوال اٹھتا ہے مسلمانوں کے عقیدے پر، ایمان پر، اسلام پر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے مبعوث ہوئے. جو مسلمان نہیں ہے، جو قرآن کے تابع نہیں ہے، جو ہر چیز کو تنقید کے پیمانے پر، تجزیے کے پیمانے پر، انالیسس کے پیمانے پر، کریٹیکل اپریسیشن کے پیمانے پر، ہسٹوریکل اور سائنٹیفک تجزیات کے پیمانے پر مادی اور دنیاوی طریقوں سے بات کو سنتی، سمجھتی اور مانتی ہے وہ عقل. اس کا ایک سوال ہے اور ہماری نوجوان نسل کو ایسے ہی ماحول سے سامنا ہے. جو وقت آگے آ رہا ہے، پوری امت مسلمہ کو اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہوگا. آپ میں سے بزرگ افراد جن کی داڑھیاں اللہ کے فضل سے اب سفید ہو گئیں اور وہ بزرگی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ گزر گیا ہے، تھوڑا رہ گیا ہے. جوان جن کی زندگی کا تھوڑا عرصہ گزرا ہے اور بیشتر پڑا ہے، انہیں اسلام کے حوالے سے، اپنے عقیدے کو قائم رکھنے کے حوالے سے اس نوعیت کے چیلنج کا سامنا ہے. اور اگلی نسلیں جو آ رہی ہیں انہیں 100% ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے اس چیلنج کا سامنا کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج اس وقت ہم اگلی نسلوں کو یہ ہتھیار مہیا کر دیں، ان کے ایمان کے دفاع کے اوزار ان کو دے دیں، انہیں تیار کر دیں. اگر ہم ان کی ہمہ جہت ملٹی ڈائمینشنل پریپریشن نہ کر سکے اور ان کو اچھی طرح ڈیفینس اسٹریٹجی سے لیس نہ کر سکے کہ دفاع کیسے کرنا ہے، تو بڑی آسانی سے مستقبل میں کفر کے یلغار سے شکست کھا جائیں گے اور ایمان کو بچانا ان کے لیے مشکل ہوگا. تو میں نے آج اس حوالے سے ایک سوال لیا ہے اور اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال قبل مبعوث ہوئے، جب انسانیت بڑی انتہائی سادہ دور میں تھی.
قبائل کی زندگی تھی، نہ تعلیم تھی، نہ فکر تھا، نہ فلسفہ تھا، نہ سائنس تھی، نہ جدید تہذیب اور ثقافت تھی۔ انتہائی سادہ معاشرت اور ثقافت کا دور تھا۔ آپ مبعوث ہوئے عربوں میں، اور وہاں قبائلی نظام تھا، بدو اور صحرائی لوگ آباد تھے۔ اس وقت حکم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے نمونہ کامل ہے۔ پھر 14 صدیاں بیت گئیں، زمانہ بیت گیا، اس میں طرح طرح کی تبدیلیاں آ گئیں، علم فن ترقی کر گیا، افکار اور نظریات ترقی کر گئے، تہذیب اور ثقافت میں تبدیلیاں آ گئیں، سائنس آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، نئے فلسفے آ گئے، نئے سیاسی دور آ گئے، معاشی اقتصادی تصور آ گئے، بین الاقوامی طور پہ زندگی کہیں کی کہیں جا پہنچی۔ جنہیں روئے زمین پر چند میل آگے کی خبر نہیں ہوتی تھی، جن لوگوں کو آج وہ چاند تک جا پہنچے، مریخ تک جا پہنچے، یعنی پست و بالا کائنات کی ساری وسعتوں کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور کائناتی توانائیوں کو وہ اپنے استعمال میں لا رہے ہیں۔ دنیا اتنی بدل گئی، انسان بدل گیا، حالات بدل گئے، تو اتنی بڑی تبدیلیوں کے آ جانے کے بعد بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ذات مبارک جو 1400 سال انتہائی سمپل کلچر میں آئی تھی، اس کی سیرت طیبہ اور تعلیم آج بھی اسی طرح جاری و ساری اور کامل و اکمل رہے۔ آپ ایک سوال کو سمجھ لیں، اور آنے والے زمانوں میں بھی وہ کامل و اکمل رہے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارے لیے تو اس کا جواب کلمہ ہی کافی ہے کہ ہم تو حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، مسلمان ہیں۔ ہمارا جواب تو اتنا ہی کافی ہے، مگر جو وقت آ رہا ہے اور آ چکا ہے وہ اس جواب کو نہیں مانتے، وہ اس جواب کو اولاد نہیں مانتی۔ ماں باپ مانتے ہیں، ان کے لیے کلمہ کافی ہے، اولاد کے لیے کافی نہیں ہے، چونکہ وہ اسکول کالج جا کر کچھ نئی چیزیں جب لے کے آتے ہیں تو وہ ان پیمانوں پر جواب چاہتے ہیں، اور ہم انہیں اس پیمانے پر جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو مولانا حافظ خوشبخت الرحمان صاحب نے جو واقعہ سنا دیا، ہماری زندگی تو ایسے ہزارہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بنیادی جسٹ اس میں مغز یہی تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے مکان کا دفاع دشمنوں سے کرنا ہو تو اندر ہو کے بند کر کے کمرے اندر کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے کہ باہر سے کیا جاتا ہے۔ حملہ باہر سے ہو رہا ہے، ہم ہتھیار لے کے اندر کھڑے، فوجیں باہر سے یلغار کر رہی ہیں، اور ہم اپنے پرانے اوزار لے کر استرے، چھریاں، وہ وٹیاں اس طرح تیز کر رہے ہیں، چھریاں، ان چیزوں کو رکھ کر تو تیز کر کے اوزار اندر مسلح ہو کر کھڑے۔ اسلام پر، ایمان پر، دین پر، امت پر حملے کہیں کے کہیں اونچے ہو چکے ہیں، اور ہم ان کا دفاع کرنے کے لیے وہ سامان لیے پھرتے ہیں جو آج سے 300 سال پہلے کے لیے کافی ہے، 100، 200، 300 سال کے لیے کافی تھا۔ ہم چھوٹے جب بچے تھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ میں سے معمر لوگ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے تو اس سے بھی زیادہ ایمان کی مضبوطی کا زمانہ دیکھا ہے۔ ہم نے بچپن میں وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی علاقے سے حج کے لیے چلتا تھا نا تو ہزار آدمی پھولوں کے ہار لے کے اسٹیشن پر اسے چڑھانے آتے تھے، اور وہ مولود کہتے تھے، مولود کرتے تھے، نعت پڑھتے تھے، پتہ نہیں بڑے خاص پیارے شعر ہوتے تھے، درد و سوز والے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے خطاب کرتے تھے۔ پھر حاجی حج کر کے آتے تھے تو پورا علاقہ، آدھا شہر ریسیو کرنے جاتے تھے، اور پھر میں بچہ تھا، ہم دیکھتے تھے کہ کئی راتیں عشاء کے بعد لوگ جب گھٹا لگا کے ان کے پاس بیٹھتے اور کہتے تھے اچھا بھی مدینہ پاک کی کوئی بات سناؤ، مکہ معظمہ کی، اللہ کے گھر کی بات سناؤ، روزے کی بات سناؤ، عربوں کی بات سناؤ۔ ایک ذوق تھا، ایمان تازہ تھا، تو محبوب کے دیار کی باتیں سننے کے لیے بھی لوگ بیٹھے ہوتے۔ اب گلی سے 10 حاجی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کسی پڑوسی کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ نہ وہ عشق کی رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوریاں۔
عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاس میں۔ یوں لگتا ہے جیسے ایمان کا زمانہ بیت گیا، ہم تو دور کفر میں رہ رہے ہیں، جذبات ٹھنڈے ہو گئے، ایمان کی شمعیں بجھ گئیں، روحانی رشتے کٹ گئے، ایمانی قدریں مٹ گئیں، اس کی بندگی کے حیا ختم ہو گئے۔ گلی سے کوئی جوان گزرتا نہ کسی محلے سے تو ننگے سر گزرنے کا تصور نہیں کرتے تھے۔ کوئی بزرگ آ رہا ہوتا تو سر پہ کپڑا لے لیتے تھے، بزرگ آ رہا ہے۔ یعنی ہیومن لیول پر، سوشل لیول پر، ریلیجس لیول پر، اسپرچل لیول پر، کلچرل لیول پر ویلیوز تھی۔ آج ان کا تصور کریں اور بچوں کو سنائیں تو ہنسیں گے، تو کہیں گے کیا یہ پاگلوں کا زمانہ تھا؟ عجیب زمانہ تھا۔ زمانے بدل گئے۔ تو جو زمانہ بدلتا ہے، پیمانے بھی بدلتے ہیں، حملے بھی بدلتے ہیں، تو دفاع کے تقاضے بھی بدلنے چاہیے۔ جن لوگوں کی بات کی اور بعض علماء اور فتوے لگاتے اور پریشان ہوتے، وہ پرابلم یہ ہے، کچھ ہمارا اختلاف نہیں کسی سے، کوئی جھگڑا نہیں، فرق صرف اتنا ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ صدی 2 صدیاں پیچھے رہ رہے ہیں، ہم 20ویں صدی میں پہنچ گئے۔ اس زمانے کی بات کرتے ہو، ایمان کے دفاع کے لیے جن ہتھیاروں سے 50 60 100 سال پہلے آسانی سے ہو جاتا تھا، آج ان اوزاروں سے نہیں ہو رہا۔ آج دفاع اسی ایمان کا کرنا ہے، مگر اوزار نئے بنانے ہیں۔ آج آپ F-10 مانگتے ہیں، F-16 مانگتے ہیں، آج نیوکلیئر پاور کی جنگ آ گئی، آج ہر کوئی ایٹامک انرجی اور نیوکلیئر انرجی کی بات کر رہا ہے، آج اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا۔ پہلے توپوں سے بھی کام چلتے تھے، ٹینکوں سے بھی چلتے تھے، گولوں بارودوں سے، بندوقوں سے، پسٹل سے بھی چلتے تھے۔ اب تو 10 برس لڑائی میں پسٹل کچھ نہیں بچا، اب تو کلاشن کوفیں آ گئی، اور کلاشن کوف بھی پیچھے رہ گئی ہے، خدا جانے اس سے آگے کیا کیا مشینیں آ گئی۔ مقصد بات کا جس طرح زمانہ کلچرل لیول پہ ترقی کر رہا ہے، اس طرح زمانہ انٹلیکچوئل لیول پہ بھی ترقی کر رہا ہے، دماغی، فکری، عقلی سطح پر۔ اور انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ نے عالم کفر کو بہت آگے کر دیا ہے، اور جو اعتراض اسلام پر اور دین پر اور آقا علیہ السلام کی سیرت پر اٹھ رہے ہیں، ان اعتراضات کا 100 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ تو وہ آج کے اعتراضات کا رد کرنے کے لیے وہی اوزار ہونے چاہیے جن اوزاروں سے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو بندوق کا جواب بندوق سے ہو سکتا ہے، چھری سے نہیں ہو سکتا۔ توپ کا جواب توپ سے ہوگا، پسٹل سے نہیں ہوگا۔ ٹینک کا جواب ٹینک سے ہوگا، کریفٹس کا جواب پھر کریفٹ سے ہوگا۔ تو یہ صرف اتنا بنیادی فرق ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جن علماء کو بات سمجھ نہیں آتی اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یہ ان کی نادانی ہے، ناسمجھی اور کچھ نہیں۔ 20 سال بعد، 25 سال بعد وہ 100% ساری بات سمجھ جائیں گے اور وہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ مگر پھر کبھی دکھ ہوتا ہے کہ 20 سال بعد سمجھے تو کیا سمجھے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس وقت تو بچے گا کچھ نہیں، اس وقت سمجھنا کام نہیں آئے گا۔ ضرورت ہے کہ آج ہم جائزہ لیں کہ ہمارے دین پر، ایمان پر، امت پر، نسل پر کیا بیت رہا ہے، اور ہم نے اس سے ٹکر لینی ہے عالم کفر سے اور کافرانہ افکار کی الغار سے، اور کن بنیادوں پر ٹکر لینی ہے۔ زمانہ بہت آگے جا چکا ہے اور ہم آج بھی خالی فتوے کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ فلاں کو کافر کہتے ہو، فلاں کو کہتے ہو کافر، فلاں کو کہتے ہو، فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے بھائی یہ 2 باتیں جس سے ہم آگے نکلنے کو بھی ابھی تیار نہیں، ان سے آگے نکلنے کو بھی تیار نہیں۔ لوگ چاند اور مریخ تک جا پہنچے اور کہیں سے کہیں جا پہنچے، ہم 1-2 مسائل کے اندر ہی ابھی پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، دین اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اور نوجوان نسل کو تو ان مسائل سے دلچسپی کوئی نہیں۔ کون کافر ہے، کس نے کیا لکھا، کون جہنم میں گیا، جانے اس کی بلا، نوجوانوں کو کیا غرض اس سے۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا، کچھ مولانا صاحبان وہاں پہنچ گئے، انگریز، ساؤتھ افریقہ انگریز لوگ ہیں، ان کو تو 300 سال سے زبان بدل گئی، انگریز ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ انڈین تھی، اب تو ان کے انگریز ہیں۔ اور مولانا صاحب پہنچ گئے، مجھے کہا خطاب کے لیے، میں کہنے لگا فلاں فلاں کو کافر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا ان غریبوں نے کیا قصور کیا ہے، آپ انڈیا سے ان کو یہی تبلیغ کرنے کے لیے چل کے آئے؟
ان کے بچے عیسائی لڑکیوں کو لے کے نکل رہے ہیں، ان کی بیٹیاں عیسائی لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، نمازیں چھوڑ گئے ہیں، دین چھوڑ گئے ہیں، ان کا ایمان ایٹ اسٹیک ہے، ان کو دین اور ایمان کے بچانے کی فکر ہے، آپ ابھی اسی فتوے پر ہی چل رہے ہیں، یہ فتوے وہیں کرتے رہے، مگر ان غریبوں نے کیا قصور کیا ہے جو یورپ میں، جو آسٹریلیا میں، جو امریکہ میں، افریقہ میں رہ رہے ہیں، نیو ورلڈ میں، ماڈرن کلچر میں، ان کو تو دین ایمان کا پیغام دو ان کی ضرورت کے مطابق، باقی باتیں اپنے گھر کی وہاں کرتے رہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اللہ رب العزت ہمارے حال پر اور پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمائے۔ تو سوال آپ سمجھ گئے کہ جب زمانہ اتنا بدل گیا تو سوال ایک کفر کی طرف سے سوال ہے، ایک عقل مادی کا سوال ہے، اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سیرت ایک ہی آپ، یعنی نئی نئی پرسنالٹیز آ گئی دنیا میں، یہ بش کا دور ہے، یہ کلنٹن کا دور ہے، یہ فلاں کا دور ہے، یہ فلاں کا دور ہے، آپ ان ساروں کو نگیٹ کر کے 1400 سال پہلے کی اپنے نبی کی سیرت کو آج کے لیے بھی تازہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ واٹ آر دی آرگومنٹس؟ واٹ آر دی بیسز آف دس فیتھ؟ چنانچہ اس کا جواب جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں، وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی ذات گرامی اور آپ کی حیات مبارکہ، یہ تو 1400 سال بھی تھے، حق یہ ہے کہ 14 کروڑ 100 سال اور 14 ارب 100 سال بھی بیت جائیں، قیامت کے دن تک ساری صدیاں ہی گزر جائیں، ہر ایک کی سیرت پرانی ہو جائے گی مگر سیرت مصطفیٰ کبھی پرانی نہیں ہوگی، وہ قائم اور دائم اور تر و تازہ رہے گی، وہ کبھی نہیں گزرے گی، وہ پرانی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ورکیبل رہے گی، پریکٹیکیبل رہے گی، ہمیشہ ماڈرن رہے گی۔ ہر نیا وقت گزرنے کے بعد پرانا ہو جائے گا، جو آج نیا ہے وہ کل پرانا ہو جائے گا، ہر نیا پرانا ہو جائے گا، مگر حضور کا زمانہ ہمیشہ زمانہ ہی رہے گا، وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، وہ تازہ ہوتا ہی رہے گا اور تابندہ و زندہ ہی رہے گا۔ اور آپ کی سیرت طیبہ جتنی صدیاں گزر جائیں، جب بھی نیا زمانہ آئے گا ان کے لیے لائٹ سٹون ہوگی، روشنی کا مینار ہوگی، ایسے لگے گا جیسے یہ نبی آج ہی تشریف لائے ہیں، ایسے لگے گا جیسے آقا آج ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اسی طرح جیسے قرآن ایسے لگتا ہے کہ آج ہی اترا ہے، 1400 سال پہلے اترا مگر لگتا یوں ہے کہ آج ہی اترا ہے۔ قرآن سنا، کبھی کبھی ایسی کیفیت آ جاتی ہے یوں لگتا ہے جیسے آیتیں قرآن کی اب دل پر اتر رہی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ نہیں لگتا اب اتر رہی ہے۔ تو قرآن تو کبھی کبھی ورود کے اعتبار سے بھی لگتا ہے کہ تازہ ورود ہو رہا ہے، اور معنی اور مطالب اور معارف قرآن مجید کے یہ تو کبھی پرانے ہوئے ہی نہیں، یہ تو جو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، سائنس جس مقام پر پہنچ کر آج ایک فیصلے کا اعلان کرتی ہے، قرآن اسے پہلے بیان کر چکا۔ جیسے قرآن تازہ ہے ویسے ہی صاحب قرآن تازہ ہے، نہ قرآن مردہ ہے نہ صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، دین بھی زندہ ہے، اور ان سب کو زندہ ماننے والے کا ایمان زندہ ہے، اور جس نے ان کی زندگی میں شک کیا اس کا ایمان بھی مردہ ہو گیا، کیونکہ ایمان کی زندگی انہی کی زندگی سے ہے۔ اب اس طرف جواب آ رہا ہے، تو پہلی دلیل جو میں دینا چاہتا ہوں، چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا اس بات کے، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کے مطالعہ کے، اس کی اسٹڈی کے کچھ پہلو رکھیں گے، جس سے ہر پہلو سے وہی ایک ہی بات ثابت ہوگی جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ آج بھی زندہ و تابندہ ہے، اور تازہ ہے اور قابل عمل ہے، اور پرانی نہیں، نئی سے بھی نئی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ کائنات انسانی کی تاریخ میں نہ پہلے نہ آج تک اس جیسی سیرت کوئی اور ہوئی ہے نہ ہو سکی ہے، اور وہ سیرت آج بھی تازہ۔ اس کو اگر ہم تاریخی اعتبار سے جائزہ لیں تو مختلف شخصیتوں کی سیرتوں کا بھی جائزہ ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نام ہوئے ہیں، مثلاً آپ دیکھیں سکندر اعظم ایک بڑا نام ہوا، اس طرح نیپولین کا ایک بڑا نام ہے، ہٹلر کا ایک نام ہے،
اگر آپ ان کی سیرتوں کو پڑھیں تو آپ ایک لمحے میں جان جائیں گے کہ یہ بڑے کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، بہت بڑے فاتح تھے. بطور فاتح سپہ سالار کے سکندر اعظم کا، الیگزینڈر دی گریٹ بڑا نام ہے، مگر ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیں، جاننا چاہیں کہ یہ بطور شوہر کیسے تھے، لین دین کیسا تھا، ذاتی کردار کیسا تھا، بات چیت میں کیسے تھے، غریبوں کے ساتھ برتاؤ میں کیسے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، اللہ کی مخلوق سے کیسے تھے، علم وغیرہ. سیرت کے باقی سارے گوشوں میں جو نظر دوڑاتے ہیں تو بالکل سیاہی اور اندھیرا نظر آتا ہے. تو وہ مونو ایسپیکچوئل پرسنالٹی، یہ جو شخصیت ہے ایک گوشہ اس کا ہے اور بقایا کوئی گوشے نہیں ہے. لہٰذا ایسی سیرت لائق تقلید نہیں ہو سکتی. وہ ایک کمانڈر کے لیے، جرنیل کے لیے تو دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہے، جرنیل کے لیے، ایک جنرل کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہے اس کو اسٹڈی کرے، مگر کامن پوری مین کائنڈ کے لیے کوئی دلچسپی کا باعث نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ گوتم بدھ کو لے لیں، مہاویر سوامی کو لے لیں، ان کی بڑی بڑی عبادتیں، ریاضتیں، ان کے مراقبے، مجاہدے، یہ دیکھیں تو اس اینگل میں تو ایک نمایاں ان کے اندر بڑا پہلو آتا ہے. مگر زندگی کے دوسرے گوشے دیکھیں تو عملی زندگی سرے سے نہیں، زندگی چھوڑ کے غاروں میں بیٹھے ہوئے. اب غاروں میں بیٹھے ہوئے آدمی کی زندگی دنیا میں رہنے والا کیا ہے؟ جواب زیرو آ گیا. جواب ایک گوشے میں ان کی نمایاں کارکردگی، ایک کیپیبلٹی، ایک اچیومنٹ، ایک اٹینمنٹ ہے، بٹ دیٹ از ناٹ ورکیبل، دیٹ از ناٹ پریکٹیکیبل. وی کانٹ فالو دس پیٹرن آف لائف. جنہوں نے جنگلوں غاروں میں جا کے کرنا ہو روحانی ریاضت کا کام، وہ تو کچھ پڑھ لیں گے کہ چلو وہ کیسے کرتے تھے، مگر اس سے زیادہ زندگی کوئی رہنمائی نہیں. پھر آپ افلاطون کو دیکھیں، پلیٹو ہے، ارسطوٹل ہے، ارسطو بڑے فلسفی اور حکمت والے تھے، مگر ان کی زندگی کے باقی عملی گوشوں کو دیکھنا چاہیں کچھ پتا نہیں چلتا. نیوٹن کو دیکھ لیں، گلیلیو کو دیکھ لیں، بہت بڑے نامور افراد تھے، سائنسدان تھے، مگر عملی زندگی اور سیرت کے باقی گوشے دیکھیں بالکل ڈارکنس ہے، کچھ نہیں. الغرض اور انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ جو پہلے گزرے ان کو دیکھیں تو ان کی زندگی ہمہ جہت اور ہمہ گیر تھی، مگر ان کی زندگی اور سیرت کا کوئی کمپلیٹ ریکارڈ ہی نہیں ملتا کہ آج ان کی اپنی امت بھی فالو کرنا چاہے تو کر سکے. ایون اگر عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا چاہیں تو وہ تو شادی کرنے کے قابل بھی نہ رہے، وہ تو شادی بھی نہیں کر سکے، اور جوانی میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تو شادی بھی بین ہو جائے. اگر ان کی سیرت پر کمپلسریلی عمل کرنا ہو تو شادی بھی ختم ہو. تو عملاً زندگی تو گزر ہی نہ سکی. یہ ساری سیرتیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے وہ مانو ایسپیکچوئل پرسنالٹیز تھی، یکجہتی سیرتیں تھیں، شخصیتیں تھیں، ایک ایک گوشے میں نمایاں تھے، باقی گوشے تاریکی میں اندھیرے میں ڈوبے پڑے تھے. اس لیے کسی کی سیرت نہ پہلے اور نہ آج. تو پتہ یہ چلا کہ دور قدیم سے لے کے دور جدید آج کے دن تک کوئی سیرت بطور سیرت اس لائق نہیں کہ ہر شخص اور ہر شعبہ زندگی کا آدمی اگر چاہے کہ میں اسے اپناؤں تو اپنا سکوں. اور ساری کائنات انسانی میں صرف ایک ہستی ایسی دکھائی دیتی، اس کی سیرت ایسی دکھائی دیتی ہے کہ پتھر اٹھانے والے مزدور سے لے کر سلطنت کے بادشاہ تک جو شخص رہنمائی حاصل کرنا چاہے اسی مصطفیٰ کی سیرت سے مل جاتی ہے. چونکہ غزوہ خندق میں آپ نے پتھر بھی اٹھائے ہوئے اور ریاست مدینہ کے شہنشاہ بھی. اولاد کو کس طرح حق دوں تو بطور باپ کے وہ فاطمہ کے باپ بھی ہیں، ان سے سیرت مل رہی ہے. وہ خدیجہ اور عائشہ کے شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سے بھی سیرت مل رہی ہے. دوست کہتا ہے کہ دوست سے کیسا برتاؤ کروں، تو وہ ابو بکر اور عمر کے دوست بھی تھے، ان سے بھی سیرت مل جاتی ہے. آقا چاہتا ہے کہ میں اپنے نوکروں اور غلاموں سے کیسا برتاؤ کروں، تو وہ بلال حبشی کے آقا بھی ہیں، ادھر سے بھی رہنمائی مل رہی ہے. تاجر چاہتا ہے کہ میں تجارت ایمانداری سے کروں تو کیسے رہنمائی ملے، تو وہ شام کی منڈیوں تک تجارت کرنے والے بھی ہیں، وہ بھی رہنمائی مل جاتی. ایک جج بن گیا، وہ کہتا ہے کہ میں جج بنا ہوں، میں انصاف کے فیصلے کروں، مجھے کوئی رہنمائی ملے، تو آقا جج اور منصف بھی ہے.
جنگجو کمانڈر سپہ سالار چاہتا ہے کہ مجھے کوئی رہنمائی ملے تو سپہ سالار بھی ہے، پولیٹیشین چاہتا ہے تو وہ اسٹیٹمنٹس بھی ہے، مبلغ چاہتا ہے تو وہ مبلغ اور داعی بھی ہے، عالم چاہتا ہے وہ عالم و عالم بھی ہے، استاد اور پیر و مرشد چاہتا ہے کہ مجھے کوئی رہنمائی ملے تو وہ ساری کائنات کے پیر و مرشد اور استاد و مربی بھی ہے۔ الغرض جس بھی شعبہ زندگی سے اور ایک بچہ چاہتا ہے، چھوٹا بچہ، کہ میں بچپن اپنا بڑا پاکیزہ اور خوبصورت کر لوں، مجھے رہنمائی کہاں سے ملے؟ تو ہم اسے کہتے ہیں بیٹے بنو سعد کی بستی میں حضرت حلیمہ کے گھر چلے جا، وہاں آقا کا بچپن دیکھ لے، اس طریقے کو اپنا لے، آقا کا بچپن دیکھ لے۔ بچپن میں بھی ان کی سیرت تھی، کیا بچپن میں بھی یہ سیرت تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود سے لے کر بنو سعد پہنچی تو میں نے دودھ دیا، ویسے تو چھاتی ان کی سوکھی ہوئی تھی، دودھ کبھی کا ختم ہو گیا تھا، اور فرماتی ہیں بس گود میں اٹھانے کی دیر تھی تو دودھ نے چشموں کی طرح ابلنا شروع کر دیا۔ یہ فیض تھا آقا دو جہاں۔ کہتی میں نے اپنے دائیں پستان کی طرف آپ کا چہرہ مبارک لگایا، آپ نے دودھ پی لیا، آپ نے پھر اپنا منہ مبارک ہٹایا، میں نے سمجھا کہ شاید ادھر دودھ کم ہو گیا ہے، بائیں پستان پر دوبارہ لگانے کی کوشش کی، کہتی میں کوشش کرتی رہ گئی، ادھر آپ نے چہرہ پاک لے کر ہی نہیں گئے، اور مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، کبھی بھی دوسرے پستان سے نہیں پیتے تھے۔ تب جا کے مجھے پتا چلا کہ چونکہ ایک اور بھائی رضائی بھائی عبداللہ بھی تھا تو ایک پستان سے خود پیتے، ایک پستان اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ اس عمر میں ہے کسی کی کوئی سیرت؟ بچوں کو تو شعور ہی کوئی نہیں، اس کے آپ بکری کے پستان پہ لگا رہے ہیں وہ بھی چوسنا شروع کر دے گا، بچے کو کیا سمجھے؟ یہ بھی ایک سیرت ہے، اور بچپن کا دور ہے تو کپڑا بھی اوپر ننگا نہیں ہونے دیتے، حجاب بھی ہے، شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، تقدس بھی ہے، سخاوت بھی ہے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ بچپن سے لے کر سیرت ہے، یعنی بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی شیمہ ان کا نام، وہ حضور علیہ السلام کو اٹھا کے ہر وقت پھرتی رہتی تھی، بچپن میں اٹھا کے پھرتی تھی، گود میں لیتی تھی، لوریاں دیتی تھی آقا۔ سیرت کی کتابوں میں لوریاں بھی درج ہیں ان کی، میں نے اپنی سیرت رسول کی جلد اول میں ان کی اور حلیمہ سعدیہ کی لوریاں بھی جمع کی ہیں، جو وہ لوریاں دیتی تھی نا عربی میں وہ بھی جمع کی ہیں پڑھنے والی۔ تو آقا کو 4 سال تک اٹھایا، کھلایا، پیار کیا، وقت گزر گیا، حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، زمانہ بیت گیا، 60 برس عمر مبارک ہو گئی، 60 برس۔ غزوہ حنین ہوا، غزوہ حنین ہوا، مکہ میں تھے، تو حنین میں جب جنگ ہوئی تو یہ جو بنو حوازن کی بستیاں تھیں بنو سعد میں، یہ اسی حنین کی جنگ میں آ گئی۔ تو حضور علیہ السلام کے جو رضائی ننیال تھے نا، سمجھ لیں، حلیمہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا خاندان، اس خاندان سے مسلمانوں کی جنگ ہو گئی غزوہ حنین میں، بڑی زوردار جنگ ہوئی، بڑی زوردار، اور بالآخر بنو سعد کے، بنو حوازن کے، بنو بکر کے سارے قبائل پکڑے گئے، اور کئی ہزار کی تعداد میں، کم و بیش 6 یا اس سے زائد 6000 کے لوگ جنگی قیدی بنا کر مکہ لائے گئے۔ ان کو شکست ہو گئی، اسلام جیت گیا، ہزارہ افراد جنگی قیدی بن کے مکہ آ گئے۔ جب جنگی قیدی ہو گئے تو حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ جو بستی جہاں میری جنگ ہوئی ہے، میرا بچپن یہاں گزرا ہے، یہ میری رضائی اماں حلیمہ سعدیہ کا گھر ہے، ادھر علم تھا۔ جنگ ختم ہو گئی، آپ 1 مہینہ یا 20 دن کے لگ بھگ کسی کو بتائے بغیر چپکے سے وہیں بیٹھے رہے، واپس نہیں مڑتے تھے۔ اب میں آپ کو سیرت کی بات بتا رہا ہوں، سیرت کیا ہے دنیا کا کوئی شخص جو کسی کی بھی اینگل میں ایسی سیرت دے سکے، تو کس کی سیرت کو اپنایا جائے سوائے سیرت مصطفیٰ کے؟ 20 دن مہینہ جنگ ختم ہو گئی، فوجیں لے کر وہیں بیٹھ کے رہے آپ، باقی لوگوں کو بھیج دیا، بیٹھے رہے۔ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ جنگ تو ختم ہو چکی، قیدی ہو گئے ان کے، تو بیٹھے کیوں ہیں؟ کئی دن گزرے انتظار کر 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 کے، دراصل دل میں کیا تھا کہ ممکن ہے ان قیدیوں میں میری اماں حلیمہ کے خاندان کے لوگ بھی آ گئے ہوں، شاید کوئی ان میں سے آ جائے اور اپنا رشتہ بتا کے مجھ سے مفت میں چھڑا کے لے جائے۔ میں نے یہاں دودھ پیا ہے مائی حلیمہ سعدیہ کا،
اس دودھ کا بدلہ دینا چاہتے تھے کہ ان کے خاندان کے قیدی یہیں چھوڑ کے جاؤں، مگر آیا ہی کوئی نہیں۔ یہ احسان کا بدلہ احسان تھا، الجزاء الاحسان عند الاحسان، کتنی بڑی سیرت ہے، مگر کوئی نہیں آیا، پھر آپ چلے گئے۔ واپس گئے تو کچھ دن گزرے تو آپ کا رضائی چچا یعنی آپ کے رضائی جو والد تھے حارث حلیمہ سعدیہ کے شوہر، ان کا بھائی وہ بھی وہیں تھا، رہا ہوا۔ اس نے آ کے آپ کو بتایا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاندان کے کئی لوگ، آپ کی پھوپھیاں اور خالائیں، کئی عورتیں مرد گرفتار ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، پتہ چلا کہ کافی سارے اس خاندان کے گرفتار ہیں۔ پوچھا تم لوگ اس وقت کیوں نہیں آئے؟ میں تو تمہارے انتظار میں ہی بیٹھا رہا تھا، بس وہ ڈرے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا ہو، نہیں آئے۔ تو آپ نے فوری طور پہ فرمایا کہ اب تو جنگی قیدی سارے تقسیم کر دیے گئے فوجیوں میں۔ اس زمانے پریزنرز آف وار جو ہوتے تھے، اسٹیٹ کسٹڈی کا ارینجمنٹ اتنا نہیں تھا نا، کہ وہ جیل خانے نہیں تھے کہ ان کو بند رکھیں، وہ پھر فوجیوں کو پرسنل کسٹڈی میں ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ وہ تو پرسنل کسٹڈی میں ٹرانسفر ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ اب اتنا ہے کہ میرے اور خاندان قریش اور بنو ہاشم کے پاس جو ہیں، ہم سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور اسلام نے پورے بنو ہاشم خاندان کے پاس جتنے جنگی قیدی ان کے اعزاء اقارب رشتہ داروں میں آئے تھے، آقا علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی اس دودھ کے صدقے سے سارے چھوڑ دیے۔ جب باقی صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آقا نے اپنے خاندان کے قیدی فری چھوڑ دیے، تو سارے صحابہ نے آقا کے عمل کو، اس کو سیرت کا عمل، جب ایسی سیرت ہو تو عمل بھی ایسا ہوتا، تو سب نے دیکھا اور ساروں نے قیدی چھوڑ دیے۔ تو کتب سیرت میں آتا ہے کہ آنن فانن شہر مکہ کی گلیاں آزاد ہونے والی جنگی قیدیوں سے بھر گئی۔ 6000 قیدی جو گھروں سے نکل آئے یکلب، گلیوں میں ایک سیلاب آ گیا۔ جب آزاد ہوئے تو ان میں ایک خاتون بھی آئی، حضور اسلام کے پاس لے جایا گیا، ضعیف خاتون تھی، ضعیف علوم، پاس لے جایا گیا اور آپ نے دیکھا، پوچھا تو انہیں بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ خاتون آئی ہے، کہتی ہے میرا نام شیما ہے، میں بی بی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ بس ان کا نام سنا، آقا دو جہاں کھڑے ہو گئے۔ بہن تھی، اٹھا کے کھلاتی تھی، ڈوریاں دیتی تھی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حضور اسلام کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے اور 60 برس پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی چادر بچھا دی، اس پر بٹھایا اور بٹھا کے پوچھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے میری بہن؟ اگر یہاں رہنا ہے تو میرا گھر بنو ہاشم کا حاضر ہے، گھر لے لو اور یہی رہو، ہر خدمت ہم کریں گے۔ اگر خاندان میں واپس جانا ہے، تب بھی انہوں نے کہا ساری پھوپھیاں خالائیں لوگ جا رہے ہیں، واپس جاتی ہوں۔ آپ نے بکریاں، ریور، اونٹ، بہت بڑا ساز و سامان دے کر، لاد کر انعامات کے ساتھ عزت و اکرام سے ہمشیرہ کو روانہ، پھر مسلمان بھی ہو گئے، شرف اسلام بھی پا لیا۔ تو یہ ایک سیرت ہے، یہ ایک سیرت ہے۔ اب چونکہ بات چل پڑی، یہ بچپن کی بات کر رہا تھا کہ کس کے پاس بچپن کی ایسی سیرت ہے؟ جو سیرت بچپن میں ہے وہ حیات مبارکہ کے آخری زمانے میں، وہ بڑھاپے میں، اسی بچپن کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کو سنا۔ امام اسقلانی نے الاستیاب میں بھی اس کو بیان کیا ہے، اور ملا جامی نے نفحات الانس میں، اور کئی کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے۔ بعض مورخین اس کا انکار کرتے ہیں، بعض اس کو مانتے ہیں۔ اس کے اوپر مورخین اور محدثین کی بحث ہوئی، میں اس بحث میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا، مگر جو محدثین اور ائمہ تاریخ اس کو مانتے ہیں، اس روایت سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے بٹھنڈا، جسے کہتے ہیں، بٹھنڈا سنا ہے؟ اس بٹھنڈا کے ایک صحابی تھے، یہ سنا آپ نے پہلے؟ کبھی میں نے تو نہیں سنا ہے، اور کسی سے نہیں سنا ہوگا؟ چلو میں اگر سنا بیٹھا ہوں تو پھر رہنے دوں۔ بٹھنڈا کے ایک صحابی تھے، بابا رتن ہندی، کیا نام تھا؟ آپ نے سنا ہے تو میرے کسی کیسٹ میں نہیں سنا ہوگا، اور مشکل ہے کہ سنا۔ بابا رتن ہندی بٹھنڈا کے ایک شخص تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں شامل۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر بٹھنڈا، ہند سے، ہندوستان سے جا کر اسلام قبول کرائے۔ ہندوستان اور سندھ سے کئی لوگ جا کے مسلمان ہوئے تھے۔ حیدرآباد اور سندھ سے 5 آدمیوں کا وفد مدینہ پاک گیا اور آقا کی حیات طیبہ میں اس نے اسلام قبول کیا۔ صحابی ہند میں اور سندھ میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک روز مدینہ پاک میں بیٹھے تھے اور صحابہ کرام موجود تھے۔
نہ کبھی ہندوستان آئے تھے آقا، نہ کبھی سندھ آئے تھے، نہ ان کا لباس جانتے تھے، نہ کلچر آئے نہیں، معلوم ہی نہیں تھا ظاہراً۔ اچانک ایک اجنبی سے لوگ نیا لباس سیدھیوں والا پہنا ہوا، اس زمانے پتہ نہیں سیدھیوں کا لباس کیا ہوگا، پہنا ہوا 5 آدمی آئے، اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما، جب وہ آئے انہوں نے آ کے سلام کیا، ملے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سندھ سے آئے ہو؟ اللہ، تم سندھ سے آئے ہو؟ عرض کیا جی سندھ سے آئے۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف صحابیت اور شرف اسلام، اور اسی دن ایک وفد افریقہ سے آیا، افریقہ سے آیا اور آ کے آقا کی بارگاہ میں دست پر بیعت ہوئے اور اسلام قبول کی۔ اس سے تھوڑا یہ بھی اندازہ کر لیں کہ مدینہ طیبہ کے زمانے میں افریقہ سے لے کے ہند اور سندھ تک لوگ مدینہ پاک میں پہنچ کر اسلام قبول کرنا شروع کر گئے۔ اسلام اس زمانے میں کہاں سے کہاں تک جا پہنچا۔ یہ بات کی فتوحات مت سمجھے کہ اسلام محمد بن قاسم لائے ہیں ہندوستان میں، نہیں، محمد بن قاسم کے آنے سے تو اسلام کی حکومت قائم ہوئی، اسلام تو آقا دو جہاں اسلام والے خود بھیج کر گئے تھے، خود لائے تھے۔ تو بابا رتن ہندی جو صحابی ہے وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، خود، بڑا ایمان افروز اور وجد انگیز ہے، وہ بڑی توجہ سے سننے والا اور حظ لینے والا ہے، خود بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ۔ ان کی عمر 750 سال ہوئی، کتنی؟ شاید حضور علیہ السلام کی امت میں، اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ عمر انسان ہوئی ان کی، 750 سال۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں خود، تو وہ کہتے ہیں میں جوانی کا میرا زمانہ تھا، میں اپنے والد کے ساتھ ہندوستان سے تجارت کے قافلے چلتے تھے، شام کو جاتے تھے، اور شام سے انڈیا اور مالدیپ تک آتے جاتے تھے قافلے، مکہ سے گزرتے تھے۔ مکہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ پر آتا تھا، مکہ شہر انٹرنیشنل جو ٹریڈ روٹ تھا نا، اب آپ مثلاً جب دبئی ہے کبھی فلائٹ پہ آ جائیں تو دبئی اکثر روٹس میں آ جاتا ہے، یا فار ایسٹ کی طرف جائیں تو سنگاپور آ جاتا ہے، تو انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس ہوتے ہیں نا، روٹس، تو مکہ ٹریڈ روٹ پر آتا تھا، اور بہت بڑا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا مکہ، یہاں سے گزرتے تھے کافی۔ میں جوان تھا، میں شام جانے کے لیے مکہ کے قریب سے گزرا، اور مکہ سے وہ کہتے ہیں کئی میل دور ایک وادی تھی، کئی میل دور ایک وادی تھی، میں اس وادی سے ہم گزر رہے تھے، عبور کر کے آگے جانا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک پہاڑی نالا بہ رہا تھا، بڑی سخت بارش ہوئی، نالا بھر گیا۔ میں نے دیکھا جب ہم قریب پہنچے تو ایک چھوٹی سی عمر کا 3-4 سال کا ایک بچہ، بڑا معصوم، بڑا خوبصورت، چاند کی طرح خوبصورت چہرہ، حسین و جمیل بچہ 3-4 سال کا، وہ بکریاں چرا رہا تھا اور وہ نالے کو کراس کرنا چاہتا تھا۔ جب بارش آئی اور وہ نالا بھر گیا تو بچہ پریشان کھڑا تھا کہ میں اب بڑھ کے چلتے ہوئے نالے سے کیسے گزروں۔ کہتے اتنے میں ہم بھی وہیں جا پہنچے، ہم نے بھی گزرنا تھا، ہم نے اس بچے کی طرف دیکھا، ہم سمجھ گئے کہ یہ بچہ نالا کراس کرنا چاہتا ہے، اور بکریاں تو گزر گئیں، یہ ذرا سوچ میں ہے۔ میں بچے کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ کیا اجازت ہے تو میں آپ کو اٹھا کر نالے کے پار چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا چھوڑ۔ کہتے ہیں میں نے اس بچے کو اٹھایا اور نالے کے پار چھوڑ دیا، اتنا بھلا کیا اس بچے کے ساتھ، کیا اتنا بھلا کیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے نیچے چھوڑا، اس بچے کی زبان عربی تھی، میں ہندی تھا، زبان تو سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اتنی سمجھ میں آئی کہ اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے، ایک بار کہا، پھر کہا اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ اس بچے نے دعا کی۔ کتنی مرتبہ؟ ایک بار نالا اٹھا کے میں نے گزارا، 7 مرتبہ دعا ہی کرتا رہا، تیری عمر دراز کرے۔ کہتے میں جوانی کا دور تھا، یہ دعا سنی، خوش ہوا کہ بچہ کتنا پیارا، کتنا خوش خلق ہے چل رہے۔ اس کو وہ بتاتے ہیں کہ پھر اس بات کو 50 سال گزر گئے۔ کہتے ہیں بٹھنڈا میں ایک رات، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اندھیرا چھا گیا ساری کائنات میں، اور پھر آنن فانن 2 ٹکڑے چاند کے مل گئے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا فلکی کائنات کا کہ ہم ہر آتے جاتے قافلے سے پوچھتے تھے بھئی یارو کچھ پتا تمہیں کیا ہوا؟
تو چاند ٹکڑے ہوا تھا، کیسے ہوا، کیا ماجرا ہوا، کچھ تمہیں خبر ہو، کچھ تمہیں خبر ہو، کچھ نہیں پتہ چلتا تھا۔ کہتے ایک بار عرب کے تاجروں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، عرب کے تاجر، ہم نے حسب معمول ان سے بھی پوچھا وہ چاند ٹکڑے ہوا تھا، کچھ تمہیں پتا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک محمد بن عبداللہ نامی ایک شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعویٰ نبوت اور رسالت کیا ہے، اس سے ہم معجزات پوچھتے ہیں، اس رات ہم سب نے مل کر وہ جو پوچھتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتا، پتھر کی کنکریاں لے جائیں اسے کلمہ پڑھا دیتا، مردے ہوں ان کو جلا دیتا ہے، درختوں سے کلمہ پڑھا لیتا ہے، پہاڑوں سے درود و سلام پڑھوا لیتا ہے۔ ایک روز ہم نے کہا کہ کوئی ایسا معجزہ مانگیں اور جو اس دنیا سے نہ ہو، بالائی کائنات سے جس میں یہ عاجز ہو جائے۔ تو ہم مل کر گئے تھے، ہم نے سوچا کہ آپ پر تب ایمان لائیں گے اگر آپ اس چاند کو ٹکڑے۔ انہوں نے انگلی اٹھائی، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے کو، پھر ہاتھ ملایا، چاند مل گئے۔ یہ چاند کا ٹکڑے ہونا اس پیغمبر کے جو دعویٰ کرتا ہے نبوت پیغمبر کا، ان کا معجزہ تھا۔ بابا رہتا ہندی کہتے ہیں وہ کہاں ہے، ان کو مکہ میں۔ میرے دل میں اشتیاق ہو گیا کہ زندگی پتہ نہیں بعد میں ساتھ دے یا نہ دے، میں جا کے ان کو دیکھوں اور زیارت کروں۔ کہتے بس تیاری کرتے کرتے چند سال گزر گئے، اسی بات 8-10 سال گزر گئے، لمبے سفر تھے، نہ جا سکے۔ پھر جب پروگرام بنا جانے کا، کئی سالوں کے بعد مکہ پہنچے سفر کر کر کے پیدل، وہاں جا کے پوچھا کہ وہ پیغمبر جنہوں نے چاند کو ٹکڑے کیا تھا محمد بن عبداللہ وہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں۔ پھر میں مدینہ چلا گیا، مدینہ پہنچا، لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا وہ مسجد ہے، مسجد نبوی، دن کا وقت ہے، اس میں ان کے صحابی بھی بیٹھے ہوں گے حلقہ بنا کر، وہ بھی ان کے اندر بیٹھے تبلیغ کر رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں وہاں چلے۔ کہ میں وہاں گیا، میری نظر چہرہ اقدس پہ پڑی اور وہ چاند سا مکھڑا میرے دل میں کھو گیا۔ میں دوڑ کے قریب پہنچا، قدم بوسی کی، اور میں نے کہا کہ میں بھی دل چاہتا ہے کہ آپ پر ایمان لاؤں اور کلمہ پڑھوں، لیکن کوئی معجزہ مجھے بھی دکھا دے، کوئی معجزہ مجھے بھی دکھا دے۔ اس وقت وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمانے لگے آپ کے لیے وہی معجزہ کافی نہیں جب مجھے کندھوں پر اٹھا کر نالا پار کرایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد۔ اور جب نالا پار کرایا تھا تو میں نے یاد ہے 7 مرتبہ دعائیں دی تھی، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ کہاں یاد ہے، میں ہر دعا پر 100 سال زندگی کی تھی، 7 مرتبہ دعائیں کی تھی، 50 سال کی عمر اس وقت تھی، اور 7 دعاؤں سے 700 برس عمر اور بھی دی، 750 برس کی عمر میں۔ اب دیکھیے نا، میں سیرت کا ایک بیان کر رہا تھا کہ ایک بھلائی کی ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی اس قسم بھلائی تو کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بڑا ہی خوش خلق ہو اور خوش اخلاق ہو تو بڑی مہربانی کرے تو تھینک یو کہہ دے، تھینک یو، شکریہ، یہ کچھ ہی کہہ دیں، اور وہ بھی 100 میں۔ انگریز تو 100% کہہ دیں گے، ہم تو 5 آدمی بھی کہنے تو بڑی مہربانی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم تو شکریہ بھی کسی کو کہنے کے روادار ہیں۔ کوئی بھلائی کرے تو شکریہ بھی کہنے کے روادار نہیں، ہم سمجھتے شاید یہ بھی ہمارا احسان ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو ہمارا اخلاق یہ ہے، اور جب ان کو کندھوں پر اٹھا کر نالا پار کرایا، ایک بار کی دعا بھی کافی تھی، 7 بار دعائیں دیتے رہے، اور ہر دعا سے 100 سال عمر بڑھاتے رہے۔ 7 دعائیں کیا دی، 7 صدیاں عطا فرمائیں۔ تو یہ سیرت ہے، آقا کی سیرت تو خود ایک معجزہ ہے، اتنی ہمہ جہت سیرت اور اتنی کامل سیرت کائنات انسانی میں نہ پہلے کسی کو ملی، نہ آج تک ملی، نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ سیرت اتنی عظیم ہے کہ وہ تب بھی عظیم تھی اور اب بھی عظیم ہے، اس لیے اس سیرت کی ہر وقت ہم تقلید اور اتحاد کرتے ہیں۔ ایک اینگل ہے، ایسی ہمگیر اور ہمہ جہت سیرت کسی اور شخصیت کی نظر نہیں آتی۔ محاذ جنگ پر بھی آپ کامل ہیں، ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پہ بھی کامل ہیں، ڈومیسٹک لائف میں سربراہ خاندان کے طور پہ بھی کامل ہیں، معلم و مربی میں بھی کامل ہیں، اسٹیٹمنٹس میں بھی کامل ہیں، اسپریچول لیڈر میں بھی کامل ہیں، جس اینگل سے دیکھو کامیاب زندگی ہے۔ اور پھر دوسری
بات اس سیرت کی یہ کہ جو قدم اٹھایا اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں تمام تر نتائج پیدا کر کے اسے مکمل کر دیا۔ اس کے نتائج پیدا کرنا، پچھلوں پر نہیں چھوڑے۔ یہ بڑا عظیم پہلو ہے سیرت طیبہ۔ میں کل یہ پرسوں کسی جگہ یہ مثال دے رہا تھا، پرسوں غالباً، کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو لیں، بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلے، وہ اس وقت تو پاسنگ ریفرنس تھا، ضمن بات کی مختصر سا، آج اس کا پورا موضوع ہے، تفصیلی بات کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے مصر سے، نجات دلائی فرعون سے، نیل عبور کروایا، وادی سینا میں آئے، معجزے دکھائے، کلام اللہ کا سنایا، تورات آئی، اور سب کچھ دکھا کے امت سے کہا کہ آؤ اللہ کا حکم آیا ہے، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم۔ یہ جو بیت المقدس ہے، سرزمین کنعان فلسطین کا، اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے، اس کی فتح اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، آؤ میری قیادت میں حملہ کرو تاکہ یہ زمین ہم فتح کر لیں۔ کتب اللہ لکم، فرمایا اللہ نے لکھ دی ہے اس کی فتح۔ پیغمبر اپنی زبان سے فرما رہا ہے کہ فتح لکھ دی ہے۔ امت کو کہا آؤ فتح کرو، تو بات معلوم ہے امت کیا جواب دیتی ہے؟ حلوے کھانے والی امت تھی، مائدہ من و سلوہ، حلوے مرغ بٹیر کھانے والی امت۔ ہم بھی وہی کچھ ہی ہیں، ہم بھی حلوے اور مرغ اور خوب کھانے پینے والی چوری والے مجنو ہیں، ہم بھی چوری والے مجنو تھے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ سنا، ہاہنا قومن جبارین، وہاں بڑے طاقتور جابر لوگ رہتے ہیں، وہ تو ہمیں کچا کھا جائیں گے، مار ڈالیں گے، ہمارے اندر اسے لڑنے کی جرت نہیں۔ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، دونوں جا کے لڑو، جنگ کرو تم اور تمہارا رب، لڑو، جب جنگ جیت لیں تو ہم غلام حاضر ہیں، بتائیں ہم آگے حکومت کر لیں، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، لڑنے کے لیے آپ اور عہدے اور مفاد لینے کے لیے ہم۔ اب ایمان سے کہیے کہ وہ جو نفسیات موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تھی، کیا ہماری نفسیات اس سے مختلف ہے؟ بالکل مختلف ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، میں آپ کو آپس کی بات ہے، کھری بات کرنی چاہیے۔ دوست وفادار وہ ہوتا ہے جو آپس میں کھری بات کرے۔ یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں، اہل نعرہ اور اہل جلوس اور اہل میلاد اور اہل گیارہویں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، میں خود کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے، ہم میلاد پاک کرتے ہیں، مگر ہم خالی اہل جلوس اور اہل نعرہ اور اہل میلاد اور اہل عرس کی رہ گئے، مجھ سے کرامات اور دعائیں اور برکتوں پر رہ گئے۔ جب دین کے لیے تن من دھن اور جان لٹانے اور بازی دینے اور قربانی کی باری آتی ہے، اس وقت سب چھٹی کر جاتے ہیں، جی یہ تو دوسرے کا کام، ہمیں تو آپ دعا ہی فرما دیں، ہم تعویذ لینے والے، تعویذوں والے، دعاؤں والے، برکتوں والے، دم اور پھونک مروانے والے، زیارت والے۔ کیسے جی؟ ہم تو زیارت کے لیے آئے تھے۔ اگر کوئی کہتے کہ اللہ کے دین کو ہماری اور تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، اٹھیے مستقبل جناب اپنا تن من دھن اللہ کے دین کی اس کیاری کو آباد کرنے کے لیے لگائیں، تو آئیے۔ تو کہتے ہیں جی وہ ذرا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ ذرا دعا فرما دیں انشاءاللہ۔ یہ دعا پسند، یہ خطاب پسند، تعویذ پسند، دم پسند، برکت پسند۔ بنی اسرائیل کا یہی حال تھا، وہ دم کرواتے تھے، برکتیں چاہتے تھے اور عملی جد و جہد کرنے کو تیار۔ تو ہمارے ہاں اہل سنت پورے کے پورے بنی اسرائیل کے یوں لگتا ہے جیسے بارے سے کام کرتے، دوسرے پھر بھی محنت کرتے، جاتے گھر گھر ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کر کے بات پہنچاتے، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے بات پہنچاتے، اور ہم ان کے در در جا کے دروازہ کھٹکھٹانے کے مذاق اڑاتے ہیں، بیٹھے جو بستر اٹھائے پھرتے ہیں، دنیا بھر میں چلتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی بستر یا لوٹے اٹھا کر اور دروازے کھٹکھٹا کر اتنے تھے اور پھیل کر دنیا میں سمندر بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اور جو سمندر تھا وہ ندی نالی بنتا جا رہا، کیونکہ ہم خطاب اور دعا کے تو زیارتوں کے تو بڑے قائل ہیں۔ آگے جا محنت کرنی پڑ جائے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، دن کی قربانی، کہیں کہ نوکری سے چلو 3 دن اللہ کے دین کے لیے لگا دو، چند دن بھیجیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے، افورڈ کر لیں،
نہیں، وہ جو سکول نہیں چھوڑ سکتے. چلو چند دن، ایک ہفتہ 3 دن کیمپ ہے دین کی تربیت کے لیے، آ جاؤ. نہیں جی، وہ گھر میں مصروفیات مجبوریاں ہیں، دن نہیں نکال سکتے. ان کے کیسے نکلتے؟ یہ درد کی بات ہے، یہ سانس کی بات ہے. ان کے دن کیسے نکل آتے؟ وہ کیسے چل پڑتے ہیں؟ تو جو قومیں درد اپنے اندر رکھتی، جذبہ رکھتی اور اٹھ کھڑی ہوتی، دنیا کا قاعدہ ہے، وہ خواہ مسلم ہو خواہ وہ کافر ہو، اللہ اس کی محنت کو اسے پھل دیتا ہے. اور خواہ کوئی مسلمان ہو جنہوں نے محنت نہیں کرنی، لیس للانسان الا ما سعی، محنت کا پھل اللہ دیتا ہے. محنت ہی نہیں تو پھل کہاں سے آئے؟ نہ بیج بونا، نہ پانی دینا، نہ درخت کی دیکھ بھال کرنا، نہ محنت کرنا، اور بیٹھے ہوئے انتظار میں درود شریف پڑھ کے پھونک رہے ہیں کہ شاید پھل لگ جائے. ہمارا یہ حال ہے. سوچنا چاہیے. آج میں آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کا تذکرہ کر رہا ہوں، ایک فکر پیدا ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پھر رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بعد میں وفات ہو گئی. 40 سال تک وہ قوم وہیں دھکے کھاتی ہے سینا کے صحراؤں میں. پھر یوشع بن نون کا زمانہ آیا علیہ السلام، ان کی قیادت میں پھر قوم نے حملہ کیا اور فلسطین فتح. تو گویا وہ کام آگے منتقل کر گئے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی مشن ادھورا درمیان میں تھا کہ آسمان پر اٹھائے گئے، کیونکہ وہ پھانسی دینے لگے تھے. اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا دیا. تو مشن آگے چلتا رہا. تو جس پیغمبر کو بھی لیں اور جس ہستی کو بھی لیں، انہوں نے کام کو شروع کیا، مگر مشن کو اپنی زندگی میں آگے ٹرانسفر کیا. حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کا ایک عجیب اور بڑا کمال والا پہلو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جس سفر پہ پہلا قدم اٹھایا، آخری قدم بھی حیات طیبہ میں اٹھا کر گئے. کام کو مکمل کر گئے. ادھورا کوئی ایک کام آقا علیہ السلام نے حیات طیبہ میں نہیں چھوڑا. اور اس پر صرف ہم نہیں، غیر مسلم رائٹر اور ہسٹورین، کافر لوگ اور عیسائی لوگ اس کے اوپر اعتراف کرتے ہیں. اب میں انگلش کی ایک کوٹیشن دے رہا ہوں، انگلش کی. مائیکل ایچ ہارٹ ایک عیسائی رائٹر ہے. آج سے چند سال پہلے حال ہی میں اس نے کتاب لکھی ہے، بڑی مشہور کتاب ہوئی ہے دنیا میں، دی 100. نام سنا ہوگا آپ نے سے بات جی، دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری. اس نے کتاب لکھی ہے کہ جتنی انسانی تاریخ گزری ہے شروع سے آج کے دن تک، ان میں جو انسانوں کی تاریخ میں بڑے ٹاپ کے جو چند شخصیات ہوئی ہیں، تاریخی اعتبار سے بڑے نامور اور گراں قدر تاریخی خدمات کے حامل لوگ چند ہیں، ان کی لسٹ بنائی ہے چیدہ 100 افراد کی. اس میں پیغمبر بھی شامل، موسیٰ علیہ السلام بھی شامل، لکھنے والا عیسائی ہے، اور اس لسٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل. یاد رکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ انسان نہیں مانتے. کیا مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خدا اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں، گاڈ کرائسٹ مانتے ہیں. تو جسے خدا مانتے ہیں جس ذات کو، وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے. اور غیر مسلم ہے عیسائی، اور عالم دیکھیے اس کے اعتراف حقیقت کا کہ ان 100 افراد کی لسٹ میں سر فہرست سب سے پہلا نام محمد مصطفیٰ کا لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جنہیں خدا مان رہے ہیں ان پر بھی مصطفیٰ کا نام پہلے لکھا ہے. پہلا چیپٹر آقا کا قائم کیا. یہ اتنی بڑی تاریخی حقیقت اور شہادت آ گئی ہے کہ اب رہتی دنیا تک کوئی دشمن اس کا انکار نہیں کر سکتا. اب اس نے خود لکھا ہے، وہ کہتا ہے مجھے علم ہے کہ جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر کا نام پہلے لکھا ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ جیسس کرائسٹ سے بھی اوپر لکھا ہے پہلے، تو لوگ اعتراض کریں گے، سوال کریں گے کہ ایسا کیوں کیا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ہسٹورین ہوں، میری دیانت کا تقاضا ہے، کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے میں مجبور تھا کہ ان کا نام سر فہرست لکھا. اب میں وہ پیرا پڑھ رہا ہوں انگلش کا، دھیان سے سنیے. کہتا ہے مائی چوائس آف محمد to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history. ٹھیک ہے، مجھ پر اعتراض ہوگا، کیا کروں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں واحد اور یکتا انسان تھے who was supremely successful
on both the religious and secular levels. جنہوں نے دنیاوی اور دینی، مادی اور روحانی دونوں سطح پر مکمل کامیابی حاصل کی، اس کامل کامیابی کا حامل انسانی تاریخ میں ایک ہی شخص of humble origins، ایک متوسط گھرانے اور متوسط خاندان سے تعلق رکھنے والے فرد ہونے کے باوجود محمد founded and promulgated one of the world's great religions and became an immensely effective political leader. Today, 13 centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive. It may initially seem strange that Muhammad has been ranked higher than Jesus. اب خود لکھتا ہے کہ ممکن ہے یہ بھی حیران کن بات لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح سے بھی اونچا رکھا گیا. خود کہہ رہا ہے، کہتا there are two principal reasons for that decision. اس فیصلے کے بھی دو اسباب ہیں کہ میں نے ان کا نام حضرت یسوع مسیح سے بھی اوپر رکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم played a far most important role in the development of Islam than Jesus did in the development of Christianity. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عیسائیت کو جتنا فروغ دیا، اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جو فروغ دیا وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم unlike Jesus was a secular as well as a religious leader. In fact, he was the driving force behind the Arab conquests. He may well ranked as the most influential political leader of all times. It is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be considered the most influential single figure in human history. اور ایک اور رائٹر ہے، میں نے ریفرنس نکالے ہیں، آربری، A.J. آربری، معروف آدمی ہے، بڑا نامور انگریز عیسائی رائٹر ہے، اور وہ اس بنیاد کو کہتا ہے کہ when he یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم died in 634 Islam was secure as a paramount religion and political system of all Arabia. اس کو ایٹیٹیوڈ پیش کرتا ہے، بہت بڑا ایٹیٹیوڈ، اور وہ کہتا ہے کہ so much so from the Atlantic coast to the border of China the call to prayer in the tongue of Mecca rang out from the minorists summoning the faithful to prostrate themselves to the Lord of the world. یہ آربری لکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کمال تھا کہ اٹلانٹک اوشن کے کناروں سے لے کر بحر اوقیانوس کے کناروں سے لے کر چائنا کے بارڈر تک جب نماز کا وقت آتا تھا تو وہ کہتا اس کے الفاظ ہیں کہ مکہ کی زبان میں آواز بحر اوقیانوس سے لے کر چائنا تک ہر مینار سے گونجتی تھی. زبان مکہ کی اور گونج رہی ہے چائنا کی کناروں تک وہ آواز، اور کہتا کہ وہ ہر ایک سے آواز گونجتی تھی کہ آؤ ایمان لانے والے لوگوں، کائنات کے بادشاہ کے سامنے جھک جاؤ. یعنی اپنی زندگی میں وہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم نے اتنا بڑا عالمگیر انقلاب پیدا کر دیا تھا. The rapidity of the spread of Islam, noticeably through extensive provinces which had long been Christian, عرصہ دراز سے جو صوبے اور علاقے عیسائی تسلط میں رہے تھے، اسلام کا تیز رفتاری سے وہاں بھی پھیل جانا is a crucial fact of history which has naturally engaged the speculative attention of many critical investigators. یعنی دنیا دم ہے اور تاریخی تنقیدی جائزہ لینے والے لوگ حیران ہیں، اور ان کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے کہ عرصہ دراز سے جن ملکوں کا مذہب عیسائی تھا وہاں اسلام پھیلا حضور علیہ السلام کے فیض سے، یک لفظ دین، مذہب، کلچر سب کچھ بدل گیا اور تلوار بھی نہیں چلی.
تلوار بھی کسی کو مسلمان بنانے کے لیے تلوار نہیں چلی، ہاں ظلم مٹانے کے لیے چلی ہے، مگر کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں چلی۔ You should keep in your mind, dear youth, Islam was never spread by sword. It was spread by the blessings of Lord. By the blessings of the Lord, not by sword. It was spread all over the world, just as the influence of the character of Muhammad, as the miracle of Muhammad, as the miraculous teachings and conduct and behavior of Prophet Muhammad, the teaching regarding the dignity of mankind, regarding the equality of mankind, regarding the social justice, socio-economic justice, the cultural values, the religious values, the spiritual values, and all of those basic fundamental principles on which the Islamic creed and culture was based. This was the real influence which imparted Islam in the hearts and souls of the people. And the whole mankind was going to convert towards Islam. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلو کا جو توجہ طلب عمل ہے وہ یہ آپ کی ریاستی اور سیاسی اہمیت ہے آپ کی سیرت کا، جس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم آقا علیہ السلام کی اس سیرت پاک کو 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آج کی زندہ و تابندہ سیرت سمجھتے ہیں، چونکہ تاریخ اس کی مثال آج کے دن تک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے جب مائگریٹ کیا مدینہ، ہجرت مدینہ ہوئی، تو مدینہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا۔ آپ کا ہائی وے تو بہت بڑا شہر ہے، چھوٹا سا قصبہ تھا۔ اور دلیل یہ کہ اگر آپ پرانے لوگوں نے جو پہلے وقتوں میں آج سے 50-60 سال پہلے حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو تو وہ مدینہ پاک کا نقشہ ذہن میں لائیں گے تو سمجھو گے کیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے مدینہ پاک کی زیارت 63 میں کی تھی، یعنی آج سے 31 سال قبل، جب میں 10-11 سال میری عمر تھی، چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو چھوٹا سا گاؤں تھا، بس مسجد نبوی تھی، ارد گرد ایک سادہ سا بازار تھا، اور ساتھ ہی آگے شارع عینیہ اور سبزی منڈی تھی، اور بچہ ختم ہو جاتا۔ یاد ہے آپ کو جو پرانے وقتوں میں گئے، چھوٹا سا قصبہ۔ تو 1400 سال پہلے ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اور کھجوروں کا شہر کہتے تھے اس کو، بس کھجوروں میں چند گھر تھے، اور وہ مدینہ کہلاتا تھا۔ بڑی امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے، اس قصبے میں حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد تشریف لائے اور اسے اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کیا۔ ایک قصبہ اسلامک اسٹیٹ بنائے، یہ اسلامی ریاست ہے۔ یہودی اس کو اپنی ریاست بنانے والے تھے، اور ایک اپنے آدمی کو اس کا ہیڈ بادشاہ ڈکلیئر کر رہے تھے۔ رسم تاج پوشی ہونے والی تھی۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے سچویشن چینج ہو گئی، اور حضور علیہ السلام یونانیمس ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف مدینہ بن گئے، سربراہ ریاست۔ اس چھوٹے سے ٹاؤن پر مشتمل ریاست کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے آتے ہی پھر اس قوم کو، اس ریاست کو دستور دیا۔ کیا دیا؟ دستور، آئین دیا۔ 52 آرٹیکلز پر مشتمل، 52 آرٹیکلز اس کانسٹیٹیوشن میں، اور تاریخ انسانی کا سب سے پہلا باقاعدہ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔ ارسطو نے کانسٹیٹیوشنل لا پر اور دستوری قانون پر لکھا تھا، کتابیں کتابچے اس کے تھے، مگر کوئی ایک دستاویز دنیا کی کسی ریاست کا باقاعدہ آئین نہیں بنا تھا۔ حضور علیہ السلام کا دیا ہوا آئین میثاق مدینہ، یہ ایکٹ آف مدینہ، یہ ریاست کا ریگولر کانسٹیٹیوشن بنا اور انفورس ہوا۔ اور پھر آپ نے ایک سوشل ویلفیئر کا سسٹم بنایا معاہد کی بنیاد پر۔ آپ جیسے سوشل سیکیورٹی کا نظام یہاں دیکھتے ہیں، آج مسلم ممالک میں سوشل سیکیورٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے پاکستانی لوگ ویزا لگوا کے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہنچے، یہاں سوشل سیکیورٹی ہے، موج لگی ہوئی ہے، عید بنی ہوئی ہے، مفتی ہے، مسلمانوں کی موج بنی ہوئی ہے۔ وہاں یہ کون موجد ہے سوشل سیکیورٹی کا سسٹم؟ کائنات انسانی اور کائنات سیاسی میں پہلی اسٹیٹ جسے سوشل سیکیورٹی دی گئی اور سوشل اکنامک ویلفیئر اسٹیٹ ڈکلیئر کیا وہ ریاست مدینہ تھی، اور جس کے بانی محمد مصطفیٰ۔
آپ نے آخری زمانوں میں مواخات بنائی، سوشو اکنامک بردرہڈ، اور ایک مسلمان کو دوسرے سے بھائی بھائی بنا دیا، جائیدادوں میں شریک کر دیا، تجارتوں میں شریک کر دیا، کاروبار میں شریک کر دیا۔ اسٹیٹ کا کوئی خزانہ تو نہیں تھا، وہ اجتماعی وسائل میں، ہیوز کے وسائل میں ہیو لاٹس کو شریک کر دیا تاکہ کوئی معاشی تعطل میں، اکنامک ڈیڈ لاک میں مبتلا نہ رہے، اور ساروں کو ایک سوشل سیکیورٹی مہیا فرما دی۔ پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی، سیاسی استحکام دیا دستور والا، مسلموں اور غیر مسلموں کے حقوق متعین کیے، قبائل کے حقوق رکھے، داخلہ اور خارجہ پالیسیاں بنائیں، اور پھر اس کے بعد جنگیں شروع ہو گئیں۔ ایک گاؤں سے اسلامی ریاست قصبے سے شروع ہوتی ہے، اور تاریخ کی، سیرت کی عظیم کامیابی یہ ہے سیرت پاک کی کہ 10 سال کے اندر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی 2 عالمی طاقتیں تھیں، جیسے یہاں امریکہ اور رشیا ہوتا تھا، اور جو پوزیشن آج امریکہ کی ہے اور کل تک رشیا کی رہی ہے، یا کسی زمانے برٹش رول دنیا میں تھا، اس طرح دنیا کی 2 سپر ورلڈ پاورز تھیں، ایران اور روم، ورلڈ سپر پاورز، اور کوئی تھرڈ ورلڈ کی، تیسری دنیا کا کوئی ملک آج امریکہ روس کو آنکھیں دکھا سکتا ہے؟ امریکہ تھرڈ ورلڈ پاور ہو گئی، تھرڈ ورلڈ پاور، تیسری دنیا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس وقت کے روس اور امریکہ ایران اور روم کے ساتھ کوئی ٹکر لے سکے۔ اور پھر ایک ریاست جو ایک قصبے سے شروع ہوئی، 10 سال کا عرصہ، کیا عرصہ ہے، عام جھپکنے میں گزر جاتا ہے قوموں کی تاریخ میں۔ 10 سال کا عرصہ کیا ہے؟ ایک ٹاؤن سے اسلامک اسٹیٹ شروع ہوتی ہے، within 10 years, a short span of time۔ 2 سپر ورلڈ پاورز روم اور ایران 10 سال کے اندر آقا دو جہاں علیہ السلام نے اسلامی ریاست کو اتنا مضبوط، اتنا مستحکم اور اتنا عظیم بنا دیا کہ 10 سال کے اندر سپر ورلڈ پاور کو لرزا گیا، اور دنیا کی سب سے بڑی عظیم سلطنت روم اور ایران نہ رہا بلکہ ریاست مدینہ بن گئی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں سیدنا علی شیر خدا نے اس کا دارالحکومت کوفہ کو جا کے بنایا، اور پھر دارالحکومت دمشق بنا، روم کا خطہ دمشق اسلام کا دارالحکومت بن گیا، عراق کی طرف، پرشیا کی طرف بغداد اسلام کا دارالحکومت جا بنا، اور پھر یورپ کا شہر اسپین اسلام کا دارالحکومت، یورپ سے لے کر چائنا اور ترکستان تک 3 بر اعظم سلطنت محمدی میں شامل ہو گئے، 2 اوشنز اور 3 بر اعظم حضور اسلام کی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ انسان سوچتا ہے کہ ہے کوئی ایسی سیرت کائنات انسانی کی ابتدا سے آج تک جس نے 10 سال میں ورلڈ وائڈ، میٹیریلی، پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامکلی، کانسٹیٹیوشنلی، ملیٹریلی اتنی کامیابیاں دنیا میں حاصل کی ہوں کہ 10 سال میں ایک ٹاؤن کی ریاست دنیا کی عظیم ریاست بن گئی ہو؟ تاریخ جواب دیتی ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کے بغیر کوئی اس قابل نہیں تھا۔ لہٰذا وہ سیرت مطالعہ کے قابل ہے، تقلید کے قابل ہے، اطاعت کے قابل ہے، کہ جنہوں نے نہ صرف روحانی اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے اتنی عظیم کامیابیوں کا ایک عدمیم المثال باب قائم کر دیا ہے۔ اس سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اس سیرت کو اپنایا جائے، تاکہ ظاہری اور باطنی دونوں سطحوں پر مسلمانوں کو کامیابیاں نصیب ہو سکیں۔ اور پھر جنگی اور دفاعی اعتبار سے حیران کن بات یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں 83 وارز اور جنگیں لڑی گئی۔ within 10 years 83 وارز، غزوات اور سرایا، ایوریج نکالیں تو 8.3، 8-9 جنگیں سالانہ بنتی، 8-9 جنگیں سالانہ بنتی ہیں۔ سال میں 8-9 جنگیں جس قوم پر مسلط ہو رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا اکثر جنگیں مدینہ کے اوپر آ کے لڑی، حملہ آور ہوتے تھے، ڈیفینس کرنا پڑتا تھا، کبھی خندق کھود رہے ہیں، کبھی احد میں جنگ ہو رہی ہے، کبھی بدر میں ہو رہی ہے، تو 8-9 جنگیں ہر سال دشمن مسلط کرتا تھا۔ اندرونی قبیلوں کی جنگیں، بیرونی قبیلوں کی جنگیں، بیرونی ریاستوں کی جنگیں، مکہ کی ریاست کی جنگ، روم اور ایران کی جنگ، ہر طرف سے جنگیں، ہر طرف سے دباؤ، ہر طرف سے مزاحمت، ایک سیلاب تھا اندرونی اور بیرونی سطح پر مزاحمت اور مخالفت کا اور جنگوں کا۔ اور حضور علیہ السلام آگے بڑھتے گئے، اور 10 سال میں ایک چھوٹے سے قصبے سے جو ریاست شروع کی تھی، 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر،
10 لاکھ ایوریج سالانہ 1 لاکھ مربع میل بنتی. یہ پاکستان کا مربع یاد ہے کسی کو کتنا ہے؟ 3 لاکھ مربع میل پاکستان. 10 سال کے عرصے میں ایک قصبے سے ریاست شروع ہوئی. ودن 10 years 10 لاکھ مربع میل 1 million square miles ٹیریٹری. اس حد تک ایکسپینشن ہو گئی اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ کی. اور یہ جو نظام اس کو قائم کر دیا، پھر یہ پروسیس جاری رہا. 1 صدی مکمل نہیں ہوئی تھی، 100 سال مکمل نہیں ہوئے تھے کہ فرانس کے وسط سے اسپین اور خلیج بسکے سے لے کر چائنا، وسطی ایشیا، افریقہ اور یورپ سے لے کر ترکستان اور ہند تک سارا خطہ روئے زمین کا اسلام کی سلطنت کے جھنڈے کے نیچے تھا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ برطانیہ عظمیٰ کا دور، جس کی نو آبادیات اور کالونیز میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور رشیا کے عروج کا دور بھی دیکھا ہے جغرافیکل اور ٹیریٹوریل لیمٹس میں، وہ ادوار مل کر بھی سلطنت مصطفیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور سلیم دی میگنیفیشنٹ آٹمن امپائر، عثمانی ترکوں کے زمانے میں سلیم جو عظیم سلیم فاتح عظیم، اس کے دور میں بھی مسلمانوں کی سلطنت کا 200 سال تک پہلے یہ تھا. اتنی بڑی سلطنت دنیا میں اسلام کی قائم کی. اور اس کو ویسٹرن اسکالرز لکھتے ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں اسی ہارٹ کا مائیکل. However, united by Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the first time in history and inspired by the fervent belief in the one true God, these small Arab army now embarked upon one of the most astonishing series of conquests in human history. To the northeast of Arabia lay the large new Persian Empire of the Sassanids. To the northwest lay the Byzantine or the Eastern Roman Empire centered in Constantinople. Numerically the Arabs were no match for their opponents. وہ کہتا ہے عربوں کا کوئی مقابلہ مخالف دشمن فوجوں کے ساتھ نہیں تھا، نہ اسلحہ اتنا، نہ افرادی قوت اتنی. یعنی ایک جنگ ہوئی غزوہ موتا میں، ادھر 10 لاکھ فوجی تھے اتنے مقابلے میں، اور مسلمان سپہ سالار کے پاس 3000 فوج. 10 لاکھ فوج اور ادھر 3000 فوج، اور 10 لاکھ فوج کے مقابلے میں 3000 کی فوج. آقا نے وہ تربیت کر کے وہ سپہ سالار پیدا کیے تھے کہ وہ جنگ جیت کر سلامتی سے مدینہ لے جائے. تاریخی حقائق ہیں. وہ کہتے ہیں for a while، وہ کہتے ہیں on the field of battle though the inspired Arabs rapidly conquered all of the Mesopotamia, Syria and Palestine. By 642 Egypt had been wrested from the Byzantine Empire, while the Persian armies had been crushed at the key battles of Qadisiyah in 637 and Nehamond in 642. اور پھر آخر پہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ کنٹینیوس رہا under the leadership of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and his close friends. Immediate successors Abu Bakr and Umar continued the same process, but it did not mark the end of the Arab advance. By 711, the Arab armies had swept completely across North Africa to the Atlantic Ocean. There they turned north and crossing the Strait of Gibraltar, overwhelmed the Visigothic kingdom in Spain. For a while, it must have seemed that the Muslims would overwhelm all of the Christian Europe. However, in 732 at the famous battle, Muslim army which had advanced into the center of France was at last defeated by the Franks. فرانس کے وسط میں پہنچ گئے تھے، اس مقام پر جا کر یہ اس فوج کو 732 میں شکست ہوئی اور ایڈوانسمنٹ رکی. کہتے ہیں اگر وہ جنگ مسلمان جیت لیتے تو پورا کرسچن یورپ مسلمان ہو چکا ہوتا. اتنی بڑی، یعنی مختصر وقت میں اتنی بڑی ترقی. اور یہ ساری جنگیں جو حضور علیہ السلام نے 10 سال میں لڑی تھی، بڑا ریمارکیبل پوائنٹ یہ ہے کہ سارا 10 سال کی 83 جنگوں کرے سے مسلمانوں سے اور کافروں سے دونوں طرف کے کل فوجی جو مارے گئے ان کی تعداد چند 100 ہے. 10 سال کی 83 جنگوں میں طرفین سے مارے جانے والے کل فوجیوں کی تعداد 100 ہے، جبکہ بعد میں ایک ایک جنگ میں 1000 افراد مارے گئے. تو یہاں
ویسٹرن اسکالرز اور اورینٹلسٹ اور کرٹکس لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا جرنیل تاریخ نے کوئی پیدا نہیں کیا کہ 10 لاکھ مربع میل فتح ہو صرف چند جانے کو چند 100 جانوں کے ساتھ، ورنہ تو 1 لاکھ مربع میل کی فتح کے لیے لاکھوں جانے جانی پڑتی ہیں۔ اتنی محتاط جنگ اور اتنی وار اسٹریٹجی اور اتنی احتیاط، کہتے ہیں انسان کی دفاعی اور جنگی تاریخ میں ایسا جرنیل نہیں ہوا۔ یہ شان صرف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ پھر انسانی اور اخلاقی اعتبار سے آقا علیہ السلام کی اہمیت سیرت پاک کی کیوں آج تک زندہ و تابندہ ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے نامور افراد آئے ان کو کہتا سن لو تو اچھے لگتے ہیں، کرتا دیکھ لو تو اچھے نہیں لگتے۔ ان کی باتیں سن لو، آپ میری بات سن رہے ہیں، باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہوں گی، پر معلوم نہیں میرے قریب آ کے دیکھیں اور میری باتوں اور میرے عمل میں فرق دکھائی دے تو نفرت سے پیچھے ہٹ جائیں، کہیں باتیں تو اس کی اچھی تھی مگر عمل وہ نہیں ہے۔ یہ ہماری سیرت اور ہمارے کردار کا تضاد ہے، کانفلکٹ ہے ہمارے ظاہر ایکسٹرنیلٹی اور انٹرنیلٹی میں، ہماری اپیئرنس اور ہماری اٹرنس میں تضاد ہے، جس کی وجہ سے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہہ کر بھی ہوا میں تحریر کر رہے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں ہو رہا، لوگوں کے دلوں پر بات نہیں اتر رہی۔ پھر جب بات دل میں نہیں اترتی تو سننے کون آئے گا؟ سننا آنا تو پہلی بات ہے، پھر کچھ لینا، پھر عمل کرنا، اگلے اسٹیپس ہوا اس کے اوپر گزر جاتی۔ مگر بڑے بڑے لوگ جو ہوئے ان کی ذاتی سیرتوں کو دیکھیں تو جس فلسفہ اخلاق کی وہ تعلیم دیتے ہیں وہ اخلاق ان کی زندگی میں نظر خلا ہے۔ مگر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا نمایاں پہلو یہ کہ اعلان نبوت سے پہلے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، 15 سال تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارت اور ان کا جو کاروبار تھا اس کے نمائندہ بن کر، یوں سمجھے ان کی ایجنسی لے لی تھی، ان کے بزنس کی ایجنسی لے لی تھی اور ان کے بہاف پر ان کے نمائندے کے طور پر شام کی منڈیوں تک جا کے تجارت کرتے تھے اور انہوں نے قریب سے دیکھا تھا۔ پھر شادی ہو گئی، جب شادی ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 برس جب شادی ہوئی، اور اعلان نبوت فرمایا 40 برس کی عمر میں۔ 15 سال انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوی نبوت سے پہلے دیکھا۔ یہ میں بڑی سگنیفیکنٹ بات کہہ رہا ہوں، آپ سب شادی شدہ ہیں، یہ آپ گریبانوں میں جھانک کر ذرا گھر بیویوں کا حال اور اپنا حال جائزہ لے کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص باہر دنیا کا سب سے بڑا پیر و مرشد اور ولی کتب غوث کہلاتا پھرے، اس کی بیوی سے پوچھو وہ کیا جانتی ہے اس کو۔ سارا جہان سب کچھ مانے گا مگر سب سے بڑی منکر اس کی بیوی ہوگی۔ اس کی میں غلط کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں۔ باہر بڑے ادب، بڑے احترام، بڑی اونچی درجے اور بڑی ولایتیں اور پیریاں اور جبے خوبے اور پھونک پھانک ہوگی، اور گھر جاؤ تو وہ بیوی سے بھی ڈرتا ہو، بیوی مانتی نہیں اس کی ولایت، وہ جاوے جاؤ پیرو نہ دے تو میرا نہ ہو، میں تو سیدھا کرتے رہتا ہوں، میرے کو کوئی گل چھپی ہے تیری ہے یہ تک سارا میں دن جان رہی ہے کیوں اندروں کی ہے کہ باہر جا کے پھوکے شوکے تھے پھوکاریاں تھے پیریاں میریاں مارے، بیوی کے سامنے سب فلیٹ ہو گئے کیونکہ وہاں تو کردار بے نقاب ہو کے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ بیوی تو اس بڑے کی رات بھی دیکھ رہی ہے اور دن بھی دیکھ رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ رات میں کیا ہے اور دن میں کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا تقویٰ کیا ہے، اس کا برتاؤ کیا ہے۔ بیوی اور اولاد اس سے بڑے دنیا میں گواہ کوئی نہیں، اس لیے نہیں مانتے ہو۔ معافی کا خاص گار ناراض نہ ہو مگر میرا فریضہ تو حق بیان کرنا ہے۔ میں تو آپ کو ہمیشہ پتا ہے پیسے لینے تو آتا نہیں، جس نے پیسے لینے آنا ہو وہ خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہے تاکہ زیادہ ملے، اور جس نے نہ لینا ہو صرف دینا ہو آقا کا پیغام، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ خوش ہوں کہ نہ خوش، وہ تو دیکھتا ہے میرا مصطفیٰ خوش ہو اور میرا اللہ خوش ہو تاکہ حضور کی امت کو سچی بات بتائی جائے۔ صورتحال یہ ہوتی، بیوی گواہی دے دے کسی کی اور اولاد گواہی دے دے، اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں۔
15 سال اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو پہلے تاجر کے روپ میں دیکھا تھا، پھر شوہر کے روپ میں دیکھا تھا، دونوں رنگ دیکھے تھے۔ جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی اتری اور اعلان نبوت کا وقت بعثت کا آیا، آپ کو معلوم ہے آپ پر کب کبھی اس وقت آ رہی تھی، وہ ایک الگ روحانی باب ہے، اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا، اور آپ نے فرمایا زملونی زمل، مجھے کملی اڑا، انہوں نے کملی اڑا کے لٹایا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری باب و بدء الوحی میں ایک حدیث آتی ہے، وہ پہلا خطاب سیرت ہے جو حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کی کس نے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ تاریخ نبوت میں پہلا خطاب جو حضور علیہ السلام کی سیرت پر کیا کس نے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ حوصلہ دے رہی تھی، اپنے طور پر بیوی جو تھی رفیقہ حیات تھی، اپنا اخلاقی فریضہ انجام دے رہی تھی، حوصلہ کے طور پہ کہنے لگی یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہرگز نہیں آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی پریشان اور رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں کہ میں نے زندگی پر دیکھا ہے آپ جیسا سیدھا رحمی کرنے والا کوئی نہیں کائنات، آپ خونی رشتوں کی لاج پالتے ہیں، آپ جیسا غریب اونچی لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں، میں نے عمر پر دیکھا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں، آپ اس کے بوجھ اٹھا کے سہارا بنے ہیں۔ یہ میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنا رہا ہوں، سیدھا رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور دکھ اور مصیبت میں جب لوگ پریشان ہوں ان کی آپ مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ تو آقا جب آپ کی سیرت و کردار کا یہ عالم ہے تو اللہ ایسے پر کبھی تکلیف میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ آپ کا حامی ہوگا، مددگار ہوگا، ناصر ہوگا، اور آپ کے ساتھ ہمیشہ بھلائی فرمائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا بیان کر کے پھر کہنے لگی، جب آقا نے فرمایا مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے اور اعلان نبوت کا حکم ہوا ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو آپ کو 15 سال سے دیکھتی چلی آ رہی ہوں، باقی تو لوگ ایمان بعد میں لاتے پھریں گے، مجھ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا، سب سے پہلے تو کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوں، ایمان لائیں۔ شوہر کے روپ میں دیکھا تھا اور دیکھا تھا کہ اس سے بڑا عظیم انسان کائنات میں کوئی نہیں، لہذا اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سچا دعویٰ ہے، اور وہ بیوی تھی امتی بن گئی، زوجہ تھی امتی بن گئی۔ آج بیوی کسی کی مرید ہی نہیں بنتی، سب مرید باہر ہوتے ہیں، گھر کے بیوی نہیں بنتی مرید، باہر بنائے جاتے ہیں، قربان جائیں، زوجہ ہے، زوجہ تجارت بھی کروائی ہے، زوجیت کا رشتہ بھی دیکھا ہے، اور آقا کی امتی بنی۔ وولٹائر ایک غیر مسلم اسکالر ہے، وولٹائر، اس نے اسے دلیل بنایا، وہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی میرے نزدیک تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کی بیوی سب سے پہلے آپ کی نبوت پر ایمان لائی، اس نے ہسٹوریکلی لکھا، یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ انسانی اخلاقی سطح پر کوئی آپ کا ہمسایہ بنا وہ گرویدہ ہو گیا، شوہر ہے، شہری ہیں، ہمسائے ہیں، کسی کے دوست ہیں، تاجر ہیں، حاکم ہیں، الغرض ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام نے جس کو دیکھا ہے وہ آپ کی سیرت پر گرویدہ ہو گیا۔ سیرت کی انتہا اپنے تو مانتے ہی ہیں، اپنے تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ دشمن بھی کسی کی سیرت کے مداح بن جائے، حتیٰ کہ اتنے دشمن ہجرت کی رات آپ کے گھر کا محاصرہ کر رہے تھے، جو تلواریں لے کر ارد گرد کھڑے تھے اور آپ کی قتل کے در پہ تھے، آپ کی جان پاک کو ختم کرنے کے معاذ اللہ در پہ کہ نکلیں تو شہید کر ڈالیں، قتل کر ڈالیں۔ اس نے ہمارے مذہب کو نقصان پہنچایا، ہمارے سسٹم کو، جاگیرداریوں کو، سرداریوں کو، ہمارے نظام کو توہمات کر دیا، گھر گھر میں ہماری اولادیں ماں باپ کو چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے، وہ فینڈ ہو کر تلواریں لے کر گھیرا ڈال کے کھڑے تھے۔ مگر قربان جائیں سیرت کی عظمت کا کہ وہ لوگ جو دشمن بن کے تلواروں سے شہید کرنے کے لیے کھڑے ہیں، انہی کی امانتیں اسی مصطفیٰ کے پاس پڑی، انہی کی امانتیں اسی آقا کے پاس پڑی۔ اس کا مطلب ہے قتل کے درپے بھی ہیں مگر صادق اور امین بھی مانتے ہیں، قتل کرتے وقت بھی اس بات کا انکار نہیں کہ ہیں تو یہ سچے، ہیں تو یہ اونچے، ہیں تو یہ امانت والے، امانتیں آقا کے پاس پڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر قربان جائیں آقا کی سیرت پاک پر کہ وہ جو تلواریں لے کر مارنے کے لیے آئے کھڑے اور خود ہجرت کا حکم آ گیا ہے کہ ہجرت کر جاؤ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو بھی فکر انہی امانتوں کے لوٹانے کی ہے۔
فرماتے ہیں علی تم یہاں لیٹو، ان کو امانتیں دے کر پھر مدینہ آ جاؤ، ورنہ سوچا جا سکتا ہے جائیں جہنم میں، میرے قتل کے در پہ ہیں تو میں نے ان کی امانتیں اٹھا کے پھینک دیتے، لے جاؤ امانتیں، مگر نہیں، کسی امانت والے کی نقصان نہ ہو جائے، علی ان کے سپرد کر کے آ جانا۔ پھر انہیں امانتوں پر سپرد کیا ہے، کردار کا یہ عالم ہے، سیرت طیبہ کا یہ عالم ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، فرمایا ابو بکر حکم آیا ہے کہ ہجرت کر چلو۔ وہ دوڑے، ایک اونٹ لے آئے، عرض کیا آقا میں نے ایک اونٹ خریدا تھا اور ایک وقت کے لیے رکھا تھا کہ کبھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آج ضرورت پڑ گئی ہے تو آقا یہ قبول کر لیں۔ فرمایا نہیں ابو بکر، اب یہ میرا سفر ہے، میں نے چلنے کے لیے کہا ہے، اونٹ نہیں دوں گا، اگر مجھے دینا ہے تو اس کی قیمت ادا کروں گا۔ عرض کرنے لگے آقا قیمت کیسی، میں تو خود ہی آقا کا مملوک، میں بھی آپ ہی کا عرش ہے، آپ کی قیمت۔ فرمایا نہیں، میں اس اونٹ پر نہیں بیٹھوں گا جب تک قیمت خرید کر اسے اپنی سواری بنا کے رکھوں۔ خریدا، اپنی سواری بنا کے پھر رکھتے۔ فرمایا ابو بکر اب تم میرے اونٹ پر بیٹھو، کیونکہ تمہیں میں نے بلایا ہے۔ اور مدینہ پہنچے، مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی بنانے کا وقت آیا، فرمایا جگہ لے کے مسجد بناؤ، تو پتہ چلا ایک زمین پڑی ہے اور یہ یتیم بچوں کی ہے۔ ان بچوں کو بلایا گیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا کہ ہماری زمین پر آپ کی مسجد بن جائے، ہم آپ ہدیہ پیش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ فرمایا نہیں، تم یتیم بچے ہو، نابالغ ہو، تم سے ہدیہ میں نہیں لے سکتا، تم اس کی قیمت مول لگوا لو، مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے پیسے دے کے خریدیں۔ مسجد کے لیے یتیم بچوں کا ہدیہ نہیں لیا، مسجد کے لیے یتیم بچوں کا ہدیہ نہیں لیا، قیمتاً پیسے دے کے مسجد کے لیے زمین خریدی۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ہدیہ نذرانہ لینا ہو تو نہ کوئی یتیم چھوڑتے ہیں نہ کوئی بیوہ چھوڑتے ہیں، آ جائے بس آ جائے۔ دینے والا رسول ہے، لینے والا نہیں۔ اتنا بڑا کردار، اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا تقویٰ، اتنی بڑی سیرت، اور یہ وجہ ہے کہ جب وہ کافر مکہ کے اور مشرک اور دشمن جنہوں نے حضور علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، آپ شہر مکہ چھوڑ کے چلے آئے تھے، جب ان کافروں دشمنوں میں سے بھی کسی کو مکہ سے چل کے مدینہ آنا ہوتا اپنے کام کے لیے، اور رات دن بھر کام کر کے رات سونے کا ٹھکانہ نہ ملتا، سونے کے لیے ٹھکانہ نہ ملتا، تو وہ دشمن جنہوں نے ملک بدر کر دیا تھا وہ بھی رات سونے کے لیے پھر در مصطفیٰ کو ٹھکانہ سمجھتا۔ کتنا کمال سیرت ہے، کتنی عظمت سیرت ہے۔ حضور السلام کی بارگاہ میں آتے، ہم تو مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے کو تیار ہوتا، آج مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کو تیار نہیں ہوتا تو امت کا یہ حال نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ اور وہاں دشمن کافر جو تلواروں کے سائے میں کھڑے تھے اور آپ تشریف لے آئے، وہ بھی آ جاتا کہ میرے پاس ٹھکانہ نہیں، فرماتے میں تو ساری کائنات کا ٹھکانہ ہوں، اپنے گھر ٹھہراتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، چادریں بچھا دیتے۔ کیا سیرت ہے، کیا کردار ہے، کیا عظمت ہے، کیا نبوت و رسالت ہے۔ کہاں گئے یہ طور اتوار، یہ سیرت و کردار؟ جب یہ کردار نہیں ہے تو کوئی تقویٰ نہیں، کوئی ولایت نہیں، کوئی روحانیت نہیں، کوئی بزرگی، کچھ دین کچھ نہیں، باقی سب قصے کہانیاں۔ اور ایک کافر آتا ہے آقا کی بارگاہ میں، وہی دشمنوں میں سے رات گزارتا ہے، تو آقا نے پوچھا کچھ کھاؤ گے پیو گے؟ جی ہاں بھوکا ہوں، چاہیے۔ اس وقت 7 بکریاں تھیں، بخاری شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام کے گھر دودھ والی، آپ نے اپنے دست مبارک سے خود دودھ دوہا اور برتن بھر کے اسے پیش کیا، کافر کو دودھ دو کر اس نے پی لیا، پوچھا اور؟ اس نے کہا اور بھوک ہے۔ آپ نے دوسری بکری کا دودھ دو کے بھی پیلا، پوچھا اور؟ اس نے کہا جی ہاں اور۔ تیسری بکری کا بھی دودھ دو کے پیلا، سلسلہ خوراکیہ کا 7 بکریوں کے دودھ دو کر پلا، 7 بکریوں کا دودھ ختم ہو گیا، وہ سیر ہو کے سو گیا، بکریوں کا دودھ ختم ہوا، اور گھر اہل بیت محمد پر فاقہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، سب فاقے سے سوئے، مہمان کو پلا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ مگر آقا علیہ السلام نے جس کو سارا دودھ پلا دیا، جو فاقے میں تھے،
تو جو سیر ہو گیا وہ رات بھر سو نہ سکا، اور جو فاقے میں تھے وہ سکون کی نیند سو گئے، کیونکہ مہمان کو کھلا بیٹھے، کھلا کر سکون میں آ گئے، اور وہ سارا کچھ کھا پی کر نیند سو نہیں سکا، صبح تک سوچتا رہا، کبھی اپنے حال کو دیکھتا، کبھی مصطفیٰ کے حال کو دیکھتا، کبھی اپنے کردار پہ نظر کرتا کہ ہم مکہ والوں نے کیا کیا تھا، کبھی آقا کے کردار پہ نگاہ ڈالتا۔ ساری رات اس کشمکش میں گزر گئی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، ساری رات کشمکش میں گزر گئی۔ ادھر صبح طلوع ہوئی، ادھر اس خوش نصیب کی فجر ایمان طلوع ہوئی، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جس پیغمبر کی سیرت اتنی بلند ہے وہ نبوت میں بھی سچا ہے، بس وہ اسی دودھ پلانے کا ایک آقا کا خود کا عمل دیکھ کر ایک رات کے عمل میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ صبح حضور علیہ السلام تشریف لائے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا۔ آقا علیہ السلام نے صبح اب ناشتے کے وقت دودھ دو کے پھر لائے، مبارک ہاتھوں سے پیالے میں دودھ پی لیا، پھر پوچھا اور لاؤں، چونکہ تجربہ تھا رات کا، 7 بکریاں پی گیا، 7 بکریاں پوری ختم کر گیا، پھر پوچھا اور لاؤں، عرض کہ نہیں آقا اب سیر ہو گیا، سیر ہو گیا۔ تو جب تک پیٹ میں کفر تھا کھا 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 کے پیٹ بھرتا نہ تھا، اور جب پیٹ میں ایمان آ گیا ایک پیالے سے سیرابی ہو گئی، چونکہ ایمان تو کوئی اور سیرابی عطا کرتا ہے، وہ کفر کو نصیب نہیں کرتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا سارا زور کھانے پر ہے، کھلانے پر نہیں، کھانے پر ہے، کھلانے پر نہیں۔ میں مزاحن کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ علماء اور ہم لوگ جو میلاد اور 11ویں کے آپ کو درس دیتے ہیں، کبھی میلاد کے دن ان کے گھر جا کے دیکھے، گھر نہیں میلاد پڑھتا ہوں، 11ویں گھر نہیں پڑھتی، اس گھر نہیں پڑھتے، ان آگے پڑھواتے ہیں، ان کا کام تو درس دینا ہے، خرچ کروانا اور جا کے کھانا ہے، خرچ کرنا اور کھلانا نہیں۔ اور زمین اور آسمان کا فرق پڑ گیا، کس طرح انقلاب آئے سنت میں اور ہمارے احوال میں۔ جب تک ہم خود انقلاب اپنے اندر نہیں لائیں گے باہر نہیں آ سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کی اس ایک رات کے عمل نے اس کی کایا پلٹ گیا، اس نے خلق میں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کافر تو کیا، کسی سے اپنا چھوٹا سا اختلاف بھی اور اس سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار ہے، ہاتھ ملانے کو بھی تیار ہے۔ اونٹ اور اژدہا سانپ سے بڑھ کر بیر دل میں رکھتے ہیں، ارے دل میں بیر اور آگ لیے پھرتے ہوں، اور چاہیں کہ اس میں اللہ رسول کی محبت بھی آ جائے، یہ ناممکن ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت پاک تو یہ ہے کہ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، یہودی تھا، پتا تھا کہ دشمن ہے، دشمن کا بیٹا ہے، مگر محبت تھی، اسے خدمت میں آتا تھا، آپ نے کبھی روکا نہیں تھا، چلو آتا ہے، خدمت کرتا ہے، بیٹھنے دو۔ ایک روز کیا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اور آپ کی خدمت میں نہ آ سکا۔ 1-2 روز گزرے، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، 1-2 روز گزرے تو آپ نے پوچھا وہ یہودی کا بیٹا آتا تھا 1-2 دنوں سے نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ پتا چلا آقا وہ بیمار ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا صحابیوں کو، چلو بھائی وہ ہماری خدمت میں آتا تھا، بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کرا دیں۔ یہودی کے گھر اس کی مزاج پرسی کے لیے چلے گئے۔ بس اس پر ساری سوچ کر ہمارا حال کیا ہے؟ ایک دوسرے میں مسلمان ہیں، کہیں عقیدے کا فرق ہے، کہیں مسلک کا فرق ہے، کہیں فقہ کا فرق ہے، حتیٰ کہ اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ سب اہل سنت ہیں، پیروں کا فرق ہے، سلسلوں کا فرق ہے، مسجدوں کا فرق ہے، اور مسجدوں میں ایک کمیٹی ہے، ایک پیر کے مرید ہیں، ایک مسجد کے نمازی ہیں، آپس میں امام پر اختلاف ہے، تو ایسے ہیں جیسے ادھر یزید ہے ادھر کربلا، اس طرح جنگ ہے آپس میں۔ کیا کردار ہے، کیا اخلاق ہے ہمارا، کیا مسلمانی، کون سا منہ دکھائیں گے ہم آقا علیہ السلام کے سامنے جا کر؟ تو یہودی کے گھر چلے گئے، بچے کی عیادت کی، بیمارداری کی، جا کے بیٹھے، عیادت فرمائی، سرانے بیٹھ گئے، وہ قربان جائیں یہودی کے بیٹے تیرے نصیب پر کہ تیرے سرانے آقا آ کے بیٹھے، اور تیری خیریت پوچھ رہے ہیں، بتاؤ بیٹے کیا حال ہے؟ جب خیریت پوچھ لی، یہودی سرانے کھڑا ہوا سامنے دیکھ رہا ہے، منظر دشمن ہے آقا کا، کھڑا دیکھ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب اٹھنے لگے تو آج پہلے دن اس بچے کو فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ لے میرا اور مسلمان ہو جا۔ وہ ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، ہمیشہ، مگر وہاں کبھی اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، چپ رہتے تھے۔ آج وہ بیمار ہے، اس کے گھر آئے ہیں،
اور سرانے بیٹھ کے فرما رہے ہیں کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. نگاہ پیغمبر دیکھ رہی تھی کہ اس کا وقت آخر آ چکا ہے اور یہ میری خدمت کرتا رہا ہے, میری خدمت بھی کرتا رہا ہوں اور جائے بھی دوزخ میں, اسی بدعقیدی پر کفر پر مرے اور دوزخ میں جائے. آقا کی سخاوت اس کا گوارا نہیں کر رہی تھی, فرمایا کلمہ پڑھ لو. بچے نے نگاہ چرا کے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ کیا کہتا ہے, اور باپ بولا مجھے کیوں دیکھتے ہو, رسول جو کہہ رہے ہیں کہہ دو. تو ہر ایک کے گھر جا کے تھوڑا دیکھتے ہیں, یہ تیرا نصیب ہے کہ گھر چل کے آگے پڑھ لو. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. آقا نے دعا دی, گھر سے قدم مبارک باہر رکھا, اس کی روح کفن سے انصری سے پرواز کرتا. وہی لمحہ تھا فوت ہو گیا. آئے اس لیے تھے کہ کلمہ پڑھا لیں, کہ بے شک کافر تھا مگر میری خدمت تو کرتا رہا, تو میری خدمت کرتا رہے, دوزخ میں نہ جلے. کلمہ پڑھا کے اسے جنت والا بنا جاتا, جنت والا بنا. حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی رحمت اور آپ کا کردار اور آپ کی عظمت, اس کے اندر بڑے سبق ہیں. ہم اگر خالی نعرے لگاتے رہیں تو ایک بات, اور اگر اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہیں تو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو, ایک ایک رخ اور ایک ایک عنصر روشنی اور نور کے مینار ہیں. اگر ہم اس طرف لپک پڑیں تو ہماری تاریکیاں ظلمتیں دور ہو سکتی ہیں. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کے عشق و محبت اور غلامی اور سیرت و سنت طیبہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.